چلو جیسے ہم کہیں ہمارا اے سی جو ہے نا ہم نے لگایا تھا خراب ہو گیا ہے، تو کمپنی والے کہیں ہاں ٹھیک ہے ہم بھیج رہے ہیں. اب وہ آ کے باہر بجاتے رہے بیل بجاتے رہے، ہم کھولیں ہی نا، اور ہم کمپنی کو ہی بولتے ہیں کہ بھائی آپ بھیج ہی نہیں رہے، آپ کیا ہو گیا، آپ کی سروس بہت بری ہے، ہم آپ سے آپ کبھی بھی اے سی نہیں لیں گے، کبھی بھی اے سی. وہ کہیں گے بھائی ہم نے مینٹیننس کے لیے آدمی بھیجے تو ہیں. تو ہم جو ہیں وہ بالکل ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کی مینٹیننس کے لیے بھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت آنے کے بعد میرا دل جو ہے نا بالکل ثابت قدم رہے. تو ہم جو ہیں وہ جب لوگ آتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، یا کوئی ایسی پوسٹ آ جاتی ہے، یا کوئی ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو فور گرانٹیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور کوئی ویلیو بھی نہیں دے رہے ہوتے. تو بالکل اس طرح بڑی ویلیو ہے. اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نا میں یہ مجھے یاد دلائیے گا کہ میں یہ جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. جی آیت بولیے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ دیکھیے اس دن گروپ میں میسج آیا ہوا تھا یہ فرینڈس کے اوپر کہ ہمیں اپنے فرینڈس وائسلی چوز کرنے چاہیے، اور کچھ فرینڈس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دین کے لیے نہیں ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے لیکن دنیاوی معاملات میں ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. میں اس میں نا ایک کوسچن پوچھ رہی، میرا ریئل لائف ایکسپیرینس ہے. ہوں مطلب ہمارا اسلام دوستی کے معاملے میں یہ کیا ہوگا کہ اگر ایک دوست ہے وہ ویسے تو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے لیکن if he is interfering with my mental health، میری دوست ہوں ہو لیکن وہ اخلاق کی اچھی نہ ہو لیکن دل کی اچھی ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، لیکن کچھ ہوتے ہیں لوگ اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے، کئی باتیں ایسے کہہ جاتے ہیں جو کہ دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں. تو اس ہوں معاملے میں کیا کیا جائے؟ ایسے دوست کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، مطلب ایک کنارہ کر دیا جائے؟ بتائیں عائشہ ثنا بتائیں کیا کرنا چاہیے. میم ہم کسی کے دل کو نہیں چیک کر سکتے، باہر سے چیک کریں گے تو کنارہ کرنا چاہیے. سمجھاتے رہے اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں خود سے، اگر خود ہی افیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر دور ہی رہیں. کیونکہ میں اگر اپنی زندگی میں ایویلویشن کروں تو میں وہ دوست اپنے ہاتھ پہ کاؤنٹ کر سکتی ہوں جو مجھے میرے دین میں یا میری اسلام میں کوئی کام کر رہے. اس کے علاوہ دنیاوی معاملات میں اگر دیکھا جائے تو ایک کمپیرزن یہ ہوتا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بن بھی جائیں گے اور چیزیں مل جائیں گی، لیکن ایک ایک کمپینین شپ جو ہے نا وہ بہت کم ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ملتی. اور جن لوگوں کے ساتھ ابھی میرا اٹھنا بیٹھنا ہے ان میں سے بہت کم ہے ایسے جو کہ مجھے اس چیز پہ لگاتے ہیں کہ ہاں ایک اچھی ایک ڈسکشن کر کے ہمیں ایسا لگتا ہے 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد کہ ہم نے کوئی ڈسکشن کی ہے، ورنہ کچھ سارا دن بیٹھ کے بھی ایسے لگتا ہے کہ مطلب فضول ہی تھا، کیا کر رہے تھے ہم ساتھ میں، کچھ بھی نہیں کیا. ساتھ سے پوچھتے ہیں، ساتھ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ بتائیے. نہیں مطلب کہ جو ان کی کمپنی ہے وہ انہیں ان کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دی ہے. مطلب وہ مینٹل منہ ہیلتھ سے اس ایسی باتیں طریقے بول سے کہ جاتے اگر ہیں میرا کہ دوست اخلاق کا اچھا نہ ہو، میرا دوست اخلاق کا اچھا نہ ہو، اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا چیز بری لگ رہی ہے، لیکن ہاں وہ مجھے چیزوں میں ہیلپ آؤٹ ضرور کرے، کیونکہ obviously ایک صاف سی بات ہے وہ دوست میرا میرے دین کے معاملہ میں اس طرح مجھے ہیلپ آؤٹ نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا نہیں کہ وہ مجھے کوئی ایسی بات ایسا کرتا ہو جس سے مجھے میرا ایمان تازہ ہوتا ہو یا مجھے ایک ملتی ہو کہ ہاں یار مجھے یہ کام کرنا چاہیے، ایک اچھا کام کرنا چاہیے. ہاں دنیا معاملات میں پڑھائی میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہو لیکن اخلاق اچھا نہ ہو. مجھے اس کی بہت سی باتیں بری لگتی ہیں، مجھے اپنے آپ ایک جبر کرتی ہوں کہ جبر اس طرح کر کے کہ ایک چیز اب آپ ایک فرینڈ شپ لانگ وے پہ لے جاتے ہو نا، سال 2 سال تک، اس کے بعد اب آپ فرینڈ شپ توڑتے ہو تو آپ کے دل میں کہیں یہ بھی ہوتا ہے میں اگلے کو ہرٹ نہ کر دوں اور یہ سمجھے کہ اب اتنی دیر سے چل رہی تھی اب تمہیں باتیں بری لگنے لگ پڑی ہیں. گیم کہنا چاہیے تھوڑی بہت چیزیں آ سکتی ہیں اس کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے اچھے برے دوست ہر جگہ پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو آپ ان سے ہر چیز لے بھی نہیں سکتے اور ہر چیز کو سر پہ سوار نہیں کر سکتے. ایز اے تھنگ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ شاید مرد اس میں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان چیزوں کو جلدی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، جلدی بھول جاتے ہیں ان جیسے چیزوں کو کہ بھئی کوئی بندہ
جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کر رہا ہے تو آپ اس کو جلدی بھول جاتے ہو، آپ اس کی بات پہ کان دھرتے ہی نہیں ہو. لیکن جو گرلز ہوتی ہیں وہ مینٹلی طور پر اتنی وہی بات ہے کہ اس چیز کو سر پہ سوار کر کے بیٹھ جاتی ہیں. جب آپ سر پہ سوار کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ وہ آپ کے الٹا وہی بات ہے، مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، سارا کچھ خراب ہوتا ہے. یہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. I can understand. لیکن وہی بات ہے کہ اس میں آپ کے اوپر اپنا پورا ٹیک ہوتا ہے کہ میں نے اس کی کون سی بات لینی ہے، کون ایک سی منٹ، بات واٹ ٹو نہیں ڈو ان دا لینی. کیس اگر ایک بندہ آپ سے روڈ بہیو جی بھی رشتہ جو ہے کوئی بھی اس کو اتنا پرسنل لینا ہی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو افیکٹ ہو. اس سے صرف آپ نے دین کو بڑھانا ہے اور آپ کی وجہ سے کسی کا دین بڑھے. تو یہ سائیکولوجی سمجھیں. جب قرآن میں بہت سی جگہوں پہ واضح طور پہ کلیئر کٹ یہ بولا گیا ہے کہ دوست کس کو بناؤ. سورہ الفرقان ہے اور اس کی پہلی 10 یا آخری 10 آیت میرے خیال سے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ والی آیت دیکھیں کس پہ آ رہی ہے. میرے پاس ابھی مصحف جو ہے نا وہ کچھ اور کھلا ہوا ہے. تو بہرحال جو کمپنی ہے نا وہ اس کی اسلام نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بہت ویلیو دے کے بہت اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے نا ہٹ کیا ہے. نہ صرف قرآن میں بلکہ سیرہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک ٹو بیک حدیثیں ہیں دوست کے حوالے سے. اور ایون یہ کہا گیا ہے کہ آپ جس کے ساتھ بیٹھتے ہو یا تو وہ کوئلے کی مانند ہے یا وہ جو ہے نا خوشبو والے دینے کی مانند ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی ہے کہ آپ کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا، کالے دھواں اس کا یا تو کالی ظاہر ہے، وہ ہر چیز پہ کالا کالا ہوتا ہے. تو ایون آپ باربیکیو پہ کہیں جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں کہ باربیکیو آپ نہ بھی کر رہے ہو، صرف اس کی بوری اٹھائی ہوئی ہو جو کوئلے ہوتے ہیں یا جو لوگ بون فائر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ ان کے ہاتھ کالے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کوئلوں سے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کمپنی میں بیٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ ایسا شخص جو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کہہ کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت کوٹڈ ہو گیا ہوں برائی سے، بلٹ پروف ہو گیا ہوں، مجھے کوئی فرق پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے اچھے لوگوں میں بیٹھنا کہ بھائی مجھے تو ان کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی، یہ تو پتہ نہیں کیسی باتیں کر، لیکن آپ ان سے کچھ نہ کچھ خیر لے کے اٹھتے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ. دوسرا یہ، اسلام میں ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، بچے، ہر چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، ہر چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے. ایک ایک آیت. ماں باپ کو بھی بس یہ کہا گیا ہے کہ جب بڑے ہوگے ظاہر ہے تمہاری رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں گی تو ماں باپ تھوڑے نیگلیکٹ ہوں گے. وہ اس ایج میں ہوں گے جب وہ تمہارا ٹائم یا تم سے ایسا چیزیں مانگیں گے، ہو سکتا ہے فائنینشیل ان کو ضرورت ہو، ویک ہو گئے ہوں، تو ان کو وہ والے احسانات ان سے کرنے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایسے اٹیچ نہیں ہو جانا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کریں یا آپ اپنے اور دین کے کام کو چھوڑ دیں. بیویوں کے ساتھ بھی بولا کہ بس ان کے ساتھ ان کی سپیس میں رہنا، ان کو ان کی سپیس دینی ہے، خود اپنی سپیس میں. بیویاں اپنے شوہروں کو نہیں جانے دیتی، کہیں شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، اس سے نہیں ملو، میرے ساتھ ہی رہو ہر وقت، پوزیشن شو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کے ساتھ بھی کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے. تو اولاد کو بھی ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہے، بس باہر نہ چلا جائے، نظروں سے دور ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی تو اس کا نہ ہو جائے. تو یہ سب معاملات کیوں سکھائے گئے ہیں آیت ہمیں؟ یہ ہماری یہی تربیت دین ہماری کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ہمیں پہلے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر رشتہ جو ہمیں ملے گا، ہمارے دوست ہوں گے. کچھ دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ وین میں بس میں آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں جو ہمارے کالج اسکول کے ہوتے ہیں، 10 سال میٹرک تک وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بیسٹ فرینڈز، چائلڈ ہوڈ بڈیز ہوتے ہیں. پھر کچھ ہمارے کالج کے ہوتے ہیں جس میں ہم ایک آزاد ماحول میں نکلتے ہیں. ذرا اسکول کی ایک پابندیوں سے ایک میچور لیول ہوتا ہے. پھر وہ جو ہمارے کالج کے دوست بنتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کسی اور اسکول سے آئے ہوتے ہیں، ہم بھی کسی اور اسکول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اور کمپنی بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم کسی پروفیشن میں جاتے ہیں، وہ ہمارے الگ دوست بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی رحمت اور نعمت دی ہے کہ ہمارے ساتھ دوست ہوتے ہیں. اب وہ دوست ظاہر ہے ہم ان کا کوئی بایو ڈاٹا لے کے تو نہیں پھر رہے ہوتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں سی وی دکھاؤ، تم کون سے ہو، یہ تو پتہ ہوتا ہے نام کیا ہے، کاسٹ کیا ہے، کس علاقے کے ہیں، کس شہر کے ہیں. اور یہ کہ کچھ عرصے بعد ہمیں ان کی پرسنالٹی بھی پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ آپ کے لیے شر کا باعث بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے لیے خیر کا باعث نہیں بن رہے، یعنی کہ ان کا شر آپ کو پہنچ رہا ہے، آپ کی خیر ان کو نہیں پہنچ رہی. تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ میں ان سے شر لیے چلے جا رہی ہوں، اتنی ویک ہوں میں. ایک جگہ سے کرنٹ آ رہا ہے تو وہ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں، یا تو اس کرنٹ کو روکیں یا اس کرنٹ سے دور ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ اس کرنٹ پہ جب پاس جائیں گی اور گیلی ہوں گی خود تو آپ کو کرنٹ لگنا ہی لگنا ہے. تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اتنا فرم ہو کہ وہ لوگ آپ سے انسپائر ہوں، وہ لوگ آپ سے سیکھیں. اور آپ کو جب پتہ چل جائیں گی، ایکس رے ڈاکٹر کو ایکس رے پتہ چل جاتا ہے تو وہ تو علاج کرتا ہے کہ بھی تمہارے تو یہ دل میں تکلیف ہے، تم اپنا سوچ رہے ہو کہ تمہارے گردے میں تکلیف ہے، تمہارے تو مجھے تو پتہ چل گیا تمہارے دل میں تکلیف ہے، اس کا علاج کراؤ.
ہمیں اپنی دوستوں کا پتہ چل بھی جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بہت بولتی ہے، اس کا لڑکوں کے ساتھ نا یہ بہت انٹرسٹ لیتی ہے لڑکوں میں، یا یہ جو ہے نا یہ اپنے گھروں میں کوئی چوری ووری کرتی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی برائیاں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی اخلاقی تربیت کریں، اس کو سوچے سمجھے بغیر کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق رہے گا، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، دوستی خراب نہ ہو جائے، یا وہ ہمارے بارے میں کوئی گروپنگ نہ کر لے، کرتی ہے تو کرتی رہے، اگر صرف لوگوں کا ہی سوچنا ہے پھر دین میں کچھ نہیں کر سکتے، اگر آپ نے لوگوں کے بارے میں سوچتے رہنا ہے، ان کو فکر مند، ان کو سینٹر آف اٹینشن بنانا ہے، دین یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے اخلاق اور فرمنس کی وجہ سے لوگ آپ سے انسپائر ہوتے ہیں، آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں. ایک لڑکی آتی ہے کہ ایسے آیت میں آپ کو دیکھ رہی تھی، آپ نا ماشاء اللہ روز جو ہے نا نماز پڑھنے آپ جاتی ہیں، تو یا کوئی لڑکی آئے گی کہ میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ جو ہے نا عبایا لیتی ہیں، آپ اسکارف لیتی ہیں، تو وہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسے دوست بھیجے گا جو ان کو کمپنسیٹ کر دیں گے یا ریپلیس کر دیں گے. لیکن لوگوں کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ روٹ نہیں ہوا جائے. جو آپ کے سامنے آیت کھلی ہے وہ کیا ہے کہ عباد الرحمن الذین، اللہ کے بندے، اور اللہ کے بھی نہیں، رحمان کے بندے. رحمان کا مطلب ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر وقت مرسیفل ہے، بینیفیشنٹ ہے، ہر وقت رحم کر رہے ہیں. رحمان یعنی کہ رحم کی بہت بہترین صفت ہے. تو میرا اللہ تو یہ ہے، میں اس کی بندی ہوں. تو اگر میں اس کی بندی کلیم کر رہی ہوں کہ میں عباد الرحمن ہوں، میں اللہ کی بندی، میں رحمان کی بندی ہوں. وہ کون ہیں؟ الذین یمشون، وہ چلتے ہیں، واک کرتے ہیں، دے گو اراؤنڈ، دے میٹ پیپل علی الارض، زمین پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، زمین پہ ادھر ادھر ان کو لوگ مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کیسے واک کر رہے ہوتے ہیں؟ ہونا، کاملی، لینینٹلی، جینٹلی، ان کے وقار ہوتا ہے ایک. وہ ہر وقت اگریسو نہیں ہوتے، بدتمیز نہیں ہوتے. تم نے مجھے کل یہ کہا تھا، بس مجھ سے ادھر منہ بنا کے نہیں پھر رہے ہوتے، ادھر منہ بنا کے نہیں پھر رہے ہوتے. دے ہیو آلویز اے اسمائلنگ فیس اینڈ اے جینٹل واک when they walk into a room or outside the house. Whenever they walk, they have a very pleasant personality, کیونکہ وہ عباد الرحمن ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں اپنے رحمان کی بندی ہوں. تو میری واک، میرا اسٹائل، میرا جیسچر، میرا پوسچر، ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو میٹر کہ میں کیسے چل رہی ہوں. منہ بنا کے لوگوں کو دیکھنا، عجیب عجیب نظروں سے لوگوں کو دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہاؤنا ہوتے ہیں. اتنا وہ ہاؤنا ہوتے ہیں کہ ان کے کوئی بھی ان کے پاس آ جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ مجھے بہت نا نرم دل لگ رہی ہیں، آپ مجھے بہت سویٹ لگ رہی ہیں، آپ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں، آپ مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں تھوڑی دیر؟ یا آپ مجھے پلیز یہ بتا سکتی ہیں، آپ مجھے بتا دیں گے فلاں لیب کدھر ہے، فلاں کلاس روم کدھر ہے، یہ فلاں گلی کدھر ہے. تو وہ آپ کے پاس کمفرٹیبل ہوتے ہیں آنے میں. ایروگینس نہیں آپ دکھا رہے ہوتے، ایک عجیب سا سینہ تان کے اور روڈ چہرے کے ساتھ کہ بس کوئی بات نہ مجھ سے کر لے. آج تو مجھے بڑے غصہ، امی نے ڈانٹ کے گھر سے نکالا ہے. امی سے میں کوئی فرمائش کری تھی، امی نے وہ پوری نہیں کی، میرا تو موڈ بہت سخت آف ہے. تو بس اب ٹھیک ہے، جو بھی راستے میں آئے گا اس کو میں نے ایٹیٹیوڈ دکھانے ہیں، اس کو سائیڈ آئیز دکھانی ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی واک، ان کا جیسچر، ان کا پوسچر اتنا زبردست ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، اب یہ کہ وہ تو خود تو جینٹل ہیں، لیکن ان کے آس پاس کے لوگ جینٹل نہیں ہوتے. ان کے آس پاس کے لوگ بدتمیز، دین سے دور، بد اخلاق، اور ان کے موڈ سوئنگز ہوئے ہوتے ہیں، وہ ٹینٹرمس تھرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں تربیت نہیں ہوئی ہوتی، ان کو دین کی الف بے نہیں پتہ ہوتی. وہ آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اور تو کوئی قابو آ نہیں رہا. یہ آیت آج مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ جو ہے نا آگے سے جواب نہیں دیتی، آگے سے کچھ نہیں کرتی، اسمائل دے دیتی ہے. اس کو آج میں نا اس کو ٹریگر کرتی ہوں، اس کو میں آج سناتی ہوں. اس نے ایسے کیسے کیا، یا اس کی دوست نے ایسے کیسے کیا، اس کی امی نے ایسے کیسے کیا، اس کی بہن نے ایسے کیا. تو میں آیت کو پکڑتی ہوں، ٹھیک ہے نا، شیطان نے اس کو ٹریگر کر دیا، وہ آپ کے پاس آ گئی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمْ، تو جب وہ آپ سے خطاب کریں، جو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آئیں، اور وہ کون لوگ ہوں؟ الجاہلون، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاہل ہیں. وہ اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے اوپر کیا کڑھاڑی مار رہے ہیں، کتنی بدتمیزی سے وہ بات کر کے اپنے لیے اوپر نقصان کر رہے ہیں. دے آر illiterate، unaware، جاہلون اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کی ہے. قولو، ان کو نہ کافر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ ان کو ایسا کوئی خطاب دیا ہے جس سے ہم ان کو کہیں بھئی تم تو کو کافر ہو، تم نماز نہیں پڑھتی، اللہ تم تو کافر ہو گئی، تم پردہ نہیں کرتی، تم پہ تو شیطان ہی نافذ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لفظ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے کہا جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، تو علم دو ان کو پہلے. اگر تمہارے علم دینے کے باوجود بھی وہ علم کو نہیں لے رہے ہیں، تو قولوا سلاما، تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ سلام کرو. سلام کا مطلب ہے پیس، اپنی طرف سے پیس دو ان کو. یو ہیو ٹو ڈو، یہ نہیں کہ السلام علیکم، یا ان کو جب وہ آئے آپ سے آپ کے کہیں آیت تم جو ہے نا، تم تو یہ کیا، تم نے وہ کیا، میں آئی ڈونٹ لائک ٹو ہینگ آؤٹ ود یو، اور آپ کے ساتھ مجھے کوئی شوق نہیں ہے پھرنے کا یا کرنے کا. تو آپ اس کو بولو ہاں السلام علیکم، اور آپ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے چلی جائیں کہ میرے اللہ نے تو مجھے یہ آیت کا مذاق ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی آیت کا مذاق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قولوا سلاما، تو پھر ان کو اپنی طرف سے سلامتی دو کہ چلو اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے بھی غصے میں لگ رہی ہو، تو مجھے تھوڑی سی ٹینس لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے تمہارے گھر میں، سب خیریت ہے، آر یو اوکے، آر یو فائن، از ایوری تھنگ اوکے ود یو. ایسے ایسے جملے بولو کہ اس کو لگے کہ ہاں آپ کی طرف سے پیس ہے، آپ ریئیکشن نہیں دو گی. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسینٹیو دیا ہے، کیا؟ عباد الرحمن،
میری پارٹی کے لوگ، میری کمپنی کے لوگ، میری کمیونٹی کے لوگ یہ نہیں کریں گے۔ کیا؟ ریئیکشن نہیں دیں گے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنے رب کے ساتھ پھر شکایت کرتے ہیں، وہ ہرٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی امی کے ایٹیٹیوڈ سے، ابو کے ایٹیٹیوڈ سے، میاں سے، بیوی سے، بچوں سے، لوگوں سے، دوستوں سے۔ تو نیچے والی جو ایک آیت ہے، شاید اگر آپ نیچے وہ پہلی وہ جو 10 آیتیں نا وہ اگر آپ، تو ان کا اللہ تعالیٰ ریئیکشن بتا رہے ہیں، پھر وہ کہاں شکایت کریں؟ والذین یبیتون لربہم، تو وہ بتاتے ہیں، یبیتون کا مطلب ہے بتانا، ٹھیک ہے، اسپینڈ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے لیے سجدوں و قیامہ، پھر سجدوں میں قیام میں جا کے شکایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ میں کن لوگوں میں بیٹھ گیا ہوں، کن لوگوں سے میری انٹریکشن ہو گئی، آج میرا موڈ خراب کر دیا، مجھے پریشان کر دیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وستعینوا بالصبر والصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نماز اور صبر سے، اور وہ سجدے میں پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، یہ لوگ تو جاہل ہیں، ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے تو پتہ چل گیا ہے نا مجھے کیا معاملہ کرنا ہے، تو مجھے ہمت دیں اور ان کو بھی تھوڑا عقل اور شعور دیں۔ والذین یقولون، اور پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہی لوگ عباد الرحمن کی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیٹیگری ون بائی ون، پرائرٹی کس کو دی ہے، سیکنڈری کس کو دیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یقولون ربنا، وہ کہتے ہیں، اور وہ سب کے سب کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو نہیں کہا بلکہ کمیونٹی ایز اے، یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ اکیلی نہیں ہیں، یہ میں نہیں ہوں، یہ عائشہ نہیں، ہم سب مل کے، ہم کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب لوگ ایک ایسا ایکشن کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آج یہ دعا اتفاق سے ہم جو دعائیں کر رہے ہیں آج، تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ دعا لے آیا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اسرف، بچا لے ہم کو، عذاب جہنم، ہمیں ہمارا ہم جو بھی ایکشن کر رہے ہیں نا، جو بھی صبر کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ میں بڑی، لوگ مجھے کہیں کہ بھئی یہ تو بہت ہی اچھی ہے، یوشا از ویری نائس، یوشا از ویری سویٹ، شی نیور گیٹس اینگری، شی از آلویز کام، شی از آلویز پیس، میں یہ نہیں چاہ رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ رہی ہوں کہ مجھے عذاب سے بچا لے۔ اس نے مجھے کچھ سنا دیا، مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نے اگر اس کو آگے سے سنا دیا، ہو سکتا ہے میں ظلم کر دوں اس پہ، میری تو پکڑ ہو گئی نا، یہ میں امپیشنٹ ہو جاؤں، تو میں تو اپنے سے فرشتے تو میرا لکھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں 2 صحابہ جھگڑا کر رہے تھے، اس کی نحوست آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر پتہ تھی، وہ بھول گئے۔ جھگڑا جو ہے کتنی بڑی نحوست شیطان ڈال رہا ہوتا ہے نا، جھگڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس کوئی ایسی بات کر دو کہ اس کا دماغ میٹر گھومے، اس کا بس آؤٹ ہوئیے اور یہ آگے سے جملے نکالنا شروع کر دے، شرکی الفاظ، تم ہوتی کون ہو، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، یہ الفاظ نکلتے ہیں نا ہمارے پھر، یہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کریں، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ہی کسی وجہ سے وہ اس نے بدتمیزی کی ہو، مجھے تو جہنم سے بچا لے، کیوں؟ ان عذابہ کان غراما، وہ والا جو عذاب ہے، وہ جو جہنم ہے، دنیا کے سارے ایٹیٹیوڈ سے، دنیا کی ساری ٹینشنوں سے بہت ہی بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ ہونے والا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو مجھے کھا جائے گا۔ یہاں کی تو تکلیفیں میرے لیے اتنی میٹر نہیں کرتی، میرے لیے وہاں کی تکلیفیں میٹر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کے عذاب سے، وہاں کے جو تکلیف ہے وہاں سے بچا لے۔ تو ہم یہ جب دعا نہیں مانگیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ نہیں، ہمیں یہیں پہ ہمارے ساتھ لوگ جو ہے نا معاملہ اچھا کریں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھر دعا بھی نہیں مانگیں گے اور ہم اپنے آپ کو کل اختیار سمجھیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے وہ لگائیں ساتھ ذرا، کیا آیت ہے وہ؟ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں کھول لیتی ہوں اپنی مصحف۔ ہاں جی، یہی والی کہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو عذاب آنے والا ہے اس کا کیا ہے عذاب، کیا کرے گا وہ جہنم، کیا کرے گی وہ جو خاص ایک جہنم ہے، غرامہ جو جہنم ہے، یا وہ جو اس کا عذاب ایک ہمارے لیے غرامہ ہونے والا ہے، وہ کیا، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں کیا ہونے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساعت مستقر و مقامہ، وہ ایسی ساعت ہے، ایسی جگہ ہے، ایسے وہ ڈیسٹینیشن ہے، ایسی پلیس ہے کہ جو اگر میں 10 گھنٹے بھی کالج میں یونیورسٹی میں رہتی ہوں، میں ڈپریشن میں رہتی ہوں، تو میں گھر آ کے سکون تو آ ہی جاتا ہے نا، یا کالج سے نکلتی ہوں تو میں اس سے دور ہی ہو جاتی ہوں نا، اس دوست سے یا اپنے امی ابو سے، یا کہ جو بھی مجھے ٹف ٹائم دے رہے ہیں، لیکن یہ جہنم جو ہے اس نے تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں تو اس کے پریمیسز سے باہر آؤں گی نہیں، کیوں کہ مستقر قرار ہے اس کو، مطلب قرار، مستقر کا مطلب ہے قرار، پرماننٹ، ٹھیک ہے، مستقر قرار سے نکلا ہے، قرار کا مطلب ہے کہ بس پرماننٹ ہونا، تو میں یہاں سے تو پھر بھی ادھر سے ادھر چلی گئی، نمازوں میں رو لی، میں نے کوئی ایسا اپنے آپ ایسی کسی دوست سے اپنا جا کے بات کر لی جو مجھے اچھی لگتی ہے، تو میرا تھوڑا ٹینشن ریلیز ہوئی، یا میں نے کوئی اچھی چیز کھا لی، یا میں سو گئی، میں کہیں نہ کہیں میں ڈسٹریکٹ میں نے لے لیا وہاں سے اس مسئلے سے، لیکن جہنم تو مجھے ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دے گی، اور وہ نہ صرف یہ کہ ایک وہ ہے مستقل چیز ہے، بلکہ مقام، میرا مقام ہی وہی، اللہ نہ کرے اگر وہ مقام ہوا تو وہ تو میرا مقام ہی وہی ہے،
اور جہنمی میں کون لوگ ہوں گے آپ مجھے بتائیں آیت، کتنے لوگ، کون سے لوگ ہوں گے آپ کو لگتا ہے وہاں پہ اچھے لوگ ہوں گے، اچھی کمپنی ہوگی جہنم میں؟ اول تو جہنم میں ہوش ہی کوئی نہیں ہوگا، لیکن جہنمی کی کمپنی آپ سوچیں کہ ہم دنیا کی کمپنیوں کو رو رہے ہیں، ہم دنیا کے لوگوں کو رو رہے ہیں، لیکن جو جہنم کی کمپنی ہے وہ کیسے کیسے لوگ، مشرک، کافر، دھوکے باز، ہوگی لٹرلی بدترین لوگ ہوں گے، ہے نا جہنمی، یعنی کہ ایسے لوگ جنہوں نے مطلب جہنم انہوں نے خرید لی، انہوں نے وہ کمپنی مجھے ملنے والی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین اذا اگر رات انفقوا، کو تفسیر کے ساتھ پڑھے آواز آئی ہے کسی کو آیت کی؟ کیا بولا شاید مجھ سے، میرے سے آواز کٹ گئی۔ اچھا، تو بہرحال ان کی پھر آگے کیٹیگری کیا ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بتا ہی رہی ہوں کہ ایسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ سعد آپ کو کچھ بتائیں گے اپنے ایکسپیرینس سے، عائشہ کچھ بتائے گی، میں کچھ بتاؤں گی، ثنا کچھ بتائے گی، اور آپ خود بھی کچھ بتائیں گی کسی نہ کسی کو اپنے ایکسپیرینس سے، بھئی ایسے لوگوں سے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، بیسٹ آف دا بیسٹ وے کیا ہے، ایسا کام جو ہم زبردستی بھی نہ اپنے اوپر کریں، بوجھ بھی نہ لا دیں کہ اللہ خوش ہو جائے، نہ ہم ایسا کام کریں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو سب لوگ ظاہر ہے، یہ سب جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کا کام ہی یہی ہے، یہ بیٹھے اس لیے کہ بھئی ہم نہ صرف اپنی بہتری کریں بلکہ اور لوگوں کی، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ھونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وہ کچھ ایکشن بھی کرتے ہیں اپنے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ بس اچھے اچھے بن گئے، ان کو کچھ فزیکل ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو کچھ اپنے ریلیز کرنے کے لیے اس ٹینشن کو کیا کرنا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے، لمبے قیام کرنے پڑتے ہیں، سجدے کرنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے بچا لے، کیونکہ ان کا ٹارگٹ وہی ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، اب انفاق جو ہے وہ بہت چیزیں کرتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحفے دیا کرو، سے محبت بڑھتی ہے نا۔ اب ہمارے کسی سے معاملات خراب ہیں لیکن ہم کوئی موقع آیا ہم کہیں کہ نہیں اس کو تو ہم نہیں دیں گے، یا ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹرائی اور کر لیتی ہوں، اس کو میں لینا دینا اس کے ساتھ معاملہ کر لوں تو شاید اس کے دل میں نرمی آ جائے، شاید یہ مجھ سے اس کے دل میں جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے، تو والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، وہ اسراف ہی نہیں کرتے، بالکل بھی اسراف نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ اسراف سے مطلب یہ ہے کہ دکھاوا نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، ایسی چیز نہیں کر رہے ہوتے جس میں وہ لوگ ان سے کہیں کہ اچھا یہ اس نے اتنا زیادہ کر دیا، اتنی محبت اس نے مجھے دکھائی، اگلے وقت میں وہ کچھ کرے ہی نہ۔ ولم یقتروا، اور نہ صرف یہ کہ وہ بخل کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں تھوڑا سا دے دوں، بس اس نے مجھ سے کل تو بدتمیزی کی تھی تو بس تھوڑی سی چیز دوں، گندی گھٹیا چیز دوں میں اس کو، یہ ایسی چیز دوں اس کا دل جلے، اس کا دل جلاؤں گی میں، تو یہ والا معاملہ بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ ایسا معاملہ کرتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان کا ہوتا ہے، جو ان دونوں کے درمیان کا معاملہ، یعنی کہ نہ اسراف ہوتا ہے نہ بخل ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ اچھا میں اپنی دوست ہے میں اس کو کیا کروں، زیادہ دوں تو یہ نہ ہو کہ میں آؤٹ آف بجٹ ہو جاؤں، یا مگر میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ چلو میں اسے کچھ دے کے تحفہ دیتی ہوں، شاید اس کا دل میں سے مل جائے، تو اس میں اسراف نہیں کرنا، مقصد نیت صاف ہو، اور بخالت بھی نہیں کرنی۔ وہ بکان بین ذالک قواما، ایسا راستہ جو ان دونوں کے درمیان ہو۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ نہیں یدعو کرتے، دعوت دیتے، بلاتے، پکارتے، دعا مانگتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کو جب پکار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہ وہ کسی جان کو مارتے ہیں جو اللہ نے حرام کی ہو، یعنی کہ کسی کی غیبت کرنا حرام کیا اللہ نے، وہ ہم کسی کی جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں بس میرے قابو آ جائے، یہ مجھے ثنا نے بدتمیزی کی نا، ثنا تو میرے ہاتھ آ جائے میں اس کا گلا دبا دوں، ثنا کو تو میں مار دوں، ہے نا، ہم ایسے جملے واقعی بول لیتے ہیں، اور یہ قتل غارت آپ دیکھیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم ریونج میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ آگے پیچھے دیکھیں کہ لوگ قتل کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو اسی کنڈیشن میں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے ظرف ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، الا بالحق ولا یزنون، اور نہ صرف وہ یہ کرتے ہیں بلکہ وہ زنا بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ فحش کام بھی نہیں کرتے، اتنے ان کے کریکٹر ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، تو جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ اپنا گناہ، اپنا اس کو عذاب ملے گا، یضاعف لہ، اس کو ڈبل ملے گا، ڈبل اس کو گناہ ملے گا، العذاب، عذاب کا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یخلد، خالد، خلود رہے گا اس کو، کبھی بھی نیور اینڈنگ، ٹھیک ہے، الا من تاب، لیکن اگر کسی کو ریئلائز ہو گیا کہ اچھا میں اتنا نیگیٹو ہو رہا تھا، تو وہ کیا کرے، توبہ کرے، وآمن عمل صالحا، اور وہ پھر ایمان لے آئے، اور دوبارہ ایمان لے آئے، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے نا، اپنی چیزوں کو، اللہ کے احکامات کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتا ہے، میں اب یہ کروں گا اس کے ساتھ، میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اب یہ کروں گا، میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کی شکایت لگاؤں گا، یہ کوئی بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا من تاب وآمن وعمل، اور نہ صرف یہ کہ وہ توبہ کرے بلکہ دوبارہ سے ایمان لے کر آئے۔ ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کو پھر وہ ماننا شروع کر دے کہ نہیں سوری میرے ذہن میں شیطان مجھے اعوذ باللہ پڑھے، اور اپنے ایمان کو ریفریش کرے، ریوائیو کرے، وہ عمل صالحا، اور پھر کوئی نیک عمل کرتا رہے،
چھوٹے چھوٹے کام نہیں، اب میں اچھے کاموں میں اپنے آپ کو بزی رکھوں گا. فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰہ، اللہ تعالیٰ ان کے پھر ان برائیوں کو، جو نیگیٹو تھاٹس آ رہی تھیں ان کو بدل دے گا، سیئاتہم برائیوں کو حسنات، حسنے سے نیکیوں سے بدل دے گا اللہ تعالیٰ. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. تو یہ آیت آپ کے سامنے رکھی ہے جو کہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے. وی آلویز کم اکراس دا پیپل who give us very tough time. اتنا ٹف ٹائم وہ دیتے ہیں، اور شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے نا ان لوگوں کو، کس چیز سے یہ سب جو ہے نا ان کو خون کھولنے والا ہے، ان کو غصہ آنے والا ہے. بتا بتا کے تھک گئے، کہہ کے تھک گئے. اسٹل دی پیپل آر ناٹ ٹیکنگ اٹ لائٹ، ہمارے سر پہ سوار ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات دی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو کمپنی کی آیات ہیں، جو دوست رکھنے کی آیات ہیں، اور یہ واقعی بہت بڑا میٹر ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ان آیات کو ہم نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ کس کو ولی بنانا ہے، کس کو شفیع بنانا ہے اپنا، کس سے سفارشیں لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں ہر میرے خیال سے 5 6 7 8 مقامات پر آئے. قرآن نے اس کو بہت سیریس لیا ہے، بہت سیریس. یہ اتنا چھوٹا میٹر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ اچھا میری دوست ہے وہ مجھے اتنا میرے میرے دماغ میں مجھے پریشان کرتی ہے. تو آپ پہلا کام تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی نالج اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کی نالج اچھی ہوگی تبھی آپ کو وقار آئے گا، تبھی آپ کو گریس آئے گا ڈیل کرنے کا لوگوں کو. اگر نالج نہیں ہوگی نا تو ایک انسان شیلو ہوتا ہے. شیلو کا مطلب ہے کہ وہ کبھی اچھا کبھی برا، کبھی یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ ہاں اب میں نے اچھی چیز سنی تو میرا بڑا ایمان تھا، میں نے طارق جمیل کو سن لیا تو میں بہت موٹیویٹڈ ہوں، انہوں نے مجھے بڑا اچھا درس دیا. لیکن شام کو اس نے عاطف اسلم کو سن لیا، کسی کو گانا سن لیا تو وہ ڈپریشن میں چلا گیا. تو ہمارا یہ والا جو لیول ہے نا، اس کی وجہ سے ہم نا لوگوں کے ساتھ بھی بڑا معاملہ خراب کر رہے ہوتے ہیں، خود بھی ہم نا اوپر نیچے ہمارا ایمان ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو علم کے ساتھ روز آپ کی علم کی نا آپ کی وہ جا رہی ہو، فیڈنگ ہو رہی ہو، جیسے کھانا جا رہا ہوتا ہے نا ہماری باڈی کو، آپ کا اسپرٹ، آپ کا سول بھی جو ہے نا وہ آپ کا علم جاننا چاہیے. ڈیلی آپ کا علم، آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. آپ کے سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے کام آسان کر دیں گے، آپ کے معاملات آسان کر دیں گے. صبر تبھی آئے گا. اور خیر آج ہم نے سورہ کہف جب کرنی تھی تو ہم دیکھنا تھا کہ صبر کا جو معاملہ ہے وہ علم میں جو ہے کتنا ضروری ہوتا ہے. علم حاصل کرتے ہوئے یا کوئی اور معاملات کرتے ہوئے صبر جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ زندگی میں لوگ ملیں گے اور آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، لیکن آپ نے صبر نہیں چھوڑنا، آپ نے اپنا اخلاق نہیں چھوڑنا. آپ عباد الرحمن ہیں، ٹھیک ہے، عبد الرحمن ہیں آپ، اور آپ نے اللہ کے بندے، رحمان کی بندی ہوتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے اخلاق نہیں چھوڑوں، میں بدتمیزی نہیں کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، ان کے ساتھ ابو بکر تھے اور وہ نکل رہے تھے باہر، تو ایک بدو ہے ان کے پاس آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرنے لگ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، کوئی جواب نہیں دیا. تو حضرت ابو بکر جو تھے ان کو معیوب لگی یہ بات کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور یہ آگے سے جواب دے رہا ہے. تو تھوڑی دیر تو وہ بھی سنتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہلکا سا اسمائل کر رہے ہیں اور یہ سر مطلب کچھ بھی نہیں ریئیکشن دے رہے، کوئی بھی ریئیکشن نہیں دے رہے. تو وہ ایک دم اس نے کوئی اور سخت باتیں کرنا شروع کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، زیادہ فحش گفتگو کرنی شروع کر دی. تو حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا تو انہوں نے اس کو آگے سے جواب دینا شروع کر دیا، جھگڑا کرنا شروع کر دیا. میرے خیال سے وہ تھوڑا سا فزیکل بھی ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ آیا کہ ان کی بھویں تن گئیں. بس ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کوئی سیرہ کی بک ہے نا جس میں لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشنز کیسے ہوتے تھے، تو اس میں آپ کو یہ حدیث کے تھرو آپ پڑھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چند ایسے موقع جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غصے کا، برہمی کا اظہار کیا ہو، اینگری فیس بنایا ہو، یہ ان مومنٹس میں سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، وہاں سے چل دیے. ابو بکر کو بھی کچھ نہیں کہا انہوں نے، اور نہ اس بدو کو کچھ کرنا، حضرت ابو بکر کو بھی کچھ نہیں کہا انہوں نے، اور وہ نکل گئے وہاں سے. آگے گئے تو حضرت ابو بکر جو تھے وہ بھاگے بھاگے ان کو فالو کیا اور کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا؟ مطلب اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور اسمائل کر رہے تھے، میں نے جب آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہا تو آپ نے مطلب مجھے شو کیا، ایک ایٹیٹیوڈ ایسا دکھایا جو آپ کو پسند نہیں آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم، جب وہ شخص مجھ سے آرگیو کر رہا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جو میری جگہ اس سے آرگیو کر رہا تھا، میری جگہ اس کو جواب دے رہا تھا. تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی بحث کرنے کی، اپنی انرجی میں کیوں ویسٹ کروں، یا کیسے سمجھاؤں میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ایک چیز، میں کتنا بولوں سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو فرشتہ خود جواب دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی تم نے بولا تو جہاں بھی 2 لوگ جھگڑا کریں گے فرشتہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو وہ فرشتہ جو میری ڈیفینڈ کے لیے ایک بڑی آرمی آئی ہوئی تھی مجھے ڈیفینڈ کرنے، تم نے اس کو ہٹا کے اور خود جھگڑا کرنے لگ گئے اور وہ جھگڑا بڑھ گیا. تو اس لیے مجھے غصہ آیا، تم نے کیوں اس کو میری معاملے میں تم پڑے. تو یہ حدیث اتنی بڑی ویلیو رکھتی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی بھی بدتمیزی کر رہا ہو نا تو کوشش کریں اس جگہ سے نکل جائیں، اس موقع سے نکل جائیں. یہ نہ سوچیں کہ میں جواب دے کے بڑی اچھی بن رہی ہوں، میں اس نے مجھے ایک کیا تو میں 4 سناؤں گی اس کو، میرے پاس بڑا اس کو سنانے کے لیے بڑا اس کا میرے پاس پاسٹ ہے، ماضی کی بہت سے میرے پاس اس کی میری گرپ میں ہے اس کی چند چیزیں، میں ایسے سناؤں گی کہ وہ منہ دیکھتی رہ جائے گی یا وہ
یعنی کہ شرمندہ ہو جائے گی، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگوں کے سیکرٹس ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی نہیں ہوتی، ان کے گھر والوں کے حساب سے ہوتی ہیں. تو ہم تاک کے وہ وہ ان کو جملے مار رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو شٹ اپ کال دے سکیں. ایک تو ہوتی ہے بحث بائے بحث، جیسے میں آپ سے کچھ ایسی بات کروں کہ فار ایگزامپل آیت آپ کو میں نے کل ایک کام کہا تھا، آپ نے وہ نہیں کیا، تو آپ کو کوئی کام کہے تو آپ یہ کر لیتی ہیں وہ کر لیتے ہیں، آپ کے ہاں بھائی یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کو واقعی کسی کو سلوشن دینا ہو یا آپ کو ریزن دینی ہو. ایک ہوتا ہے کہ بس میں آپ کو بلا وجہ کا بدتمیزی کر رہی ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت تو مجھے کوئی فائدہ نہیں اس کو جواب دینے کا، اس وقت یہ بہت ہی عجیب ٹیمپرمنٹ میں آپ کو وہ اگنور کرنی پڑے گی سچویشن. اور اس کے علاوہ آپ کو کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ وہ بہت زیادہ آپ کے دے آر ٹیکنگ ٹو یور آپ کے ٹول، جب آپ کو بالکل سکون برباد کیا ہوا ہے نا آپ کا، پھر آپ کو ان کو اوائڈ کرنا پڑے گا. اوکے، لیکن دوستیاں ایسی اپنی بالکل نہ بنائیں کہ آپ ان کی اور وہ آپ کی جو ہے نا وہ بن جائیں کمزوری. بالکل کوئی بھی رشتہ ایسا نہ بنائیں، کوئی بھی رشتہ ایسا نہ بنائیں. ہر رشتے کو احسان کے رویے سے دیکھیں کہ میں اس کے ساتھ بس میں اچھا کر لوں بس. اس کے علاوہ آپ کی اولاد ہو، آپ کا شوہر ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کو ان کو کسی بھی معاملے میں مٹھی میں نہیں کرنا کہ کسی اور کے نہ قابو آ جائیے، بس میری دوست کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بس میرے ہی پاس رہے. نہیں، بس جنرل لوگوں کے ساتھ رہیں. یہ اٹ از اے کی ٹو سکسیس. آئی ایم ٹیلنگ آل آف یو اٹ از اے کی ٹو سکسیس. اٹ از اے تھنگ وچ ول آلویز گیو اے پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ ان یور ہارٹ. آپ کا دل، آپ کا رشتہ سکون میں رہے گا، بلکہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے، لوگ آپ کے پاس پسند کریں گے کہ آپ، کیونکہ جب آپ لوگوں کو پیچھے بھاگتے ہیں نا تو لوگ پھر ہم ان کو ایسے جکڑتے ہیں، ان کی پسلیاں توڑ دیتے ہیں، اتنی شدید محبت کرتے ہیں. تو ان کو ریلیف دیں، ان کو اسپیس دیں، تو وہ بھی پھر تھوڑا بھی ملیں گے تو اچھا ٹائم پاس ہوگا. تو یہ زندگی کا جو ہے نا یہ ایک اصول سمجھ لیں کہ اپنے سے جو کنیکٹڈ رشتے ہیں کوئی بھی ہو، آپ کی امی بھی ایسی نہ ہو کہ آپ ان کے لیے قربان ہوئی جا رہی ہوں. کچھ لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو ہی نہیں بھول کے دیتی، ان کو میکے سے ہی دکھ جا رہا ہوتا کہ امی چھوٹ گئی، ابو چھوٹ گئے، بھاگ بھاگ کے وہ جا رہی ہوتی ہیں. شوہروں کو قابو کرنے کی اس میں ہوتی ہے کہ بس ہمارا شوہر ادھر نہ بیٹھ جائے، ماں کے پاس نہ بیٹھ جائے، باپ کے پاس نہ بیٹھ جائے، بہنوں کے پاس نہ بیٹھ جائے. شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو کہ بھئی وہ فلاں دوست سے کیوں مل رہی ہے، بازار کیوں جا رہی ہے، اس کے پاس کیوں جا رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے. وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خود ہم فارغ ہوتے ہیں، ہمارے پاس زندگی میں مقصد کچھ نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں چلو بھئی اب اس کو ہم کسی اور کے ہتھے نہ لگنے دیں، یا ہم نے اس کو اپنا بڑا ٹریپ میں کر لیا ہے، ہماری ہاں میں ہاں ملاتی ہے، میری اس نفسیات سمجھ گئی ہے، یہ کسی اور کے پاس نہ چلی جائے. تو ہم نا سیلفش ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں سے تکلیف دیتے ہیں، انہی رشتوں سے تکلیف مل رہی ہوتی ہے، انہی رشتوں سے ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے ہمیں خیر بھی ملے گی، شر بھی ملے گا، تو ان لوگوں سے صرف اور صرف خیر ملتی ہے پھر. اور شر ملتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے، وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ آئی ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دوستی کتنی. لیکن یہ بہرحال اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اسلام میں اس کو بہت زیادہ ویلیو دی ہوئی ہے. دوستوں کو سوچ سمجھ کے دوست بنا. آپ کے اچھے دوست ہمیشہ آپ کو سنبھال کے رکھیں گے، کبھی بھی آپ کو گرنے نہیں دیں گے. ان کو آپ کے ایمان کی، آخرت کی ہمیشہ فکر رہے گی. اتنی فکر رہے گی کہ آپ مطلب آپ سے زیادہ ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کا لیول کیسے ہے. آپ کا جو ہے آپ کے ایک جملے سے وہ سمجھ جائیں گے کہ آج آپ ایمان میں ہائی ہیں کہ لو ہیں. اتنا ایسے دوست بن جاتے ہیں آپ کے. لیکن ہم ایسے دوستوں سے دور کرنٹ بھاگ کھا کے بھاگتے ہیں کہ بس ہمیں مولوی نہ مل جائے، ملانی نہ مل جائے. بھئی تم نے نقاب کیوں نہیں کیا ہوا، بھئی تم پردہ کیوں نہیں شروع کر رہی ہو، بھئی تم یہ کیوں نہیں کر رہی ہو، تم نے نیل پالش کیوں لگائی ہوئی ہے. تو ہم نا ان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ باقی کچھ لوگ دائی ایسے بن رہے ہوتے ہیں کہ سر پہ سوار ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ پھر بھی ان لوگوں سے بہتر ہیں جو دنیا پرست ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے بہت بہتر ہیں. اور ابھی عائشہ جو ہے ہمارے سامنے جب شیئر کر رہی تھی کہ دوست جو دوست کی ویلیو ہے قرآن سورہ کہف میں 7 ٹائمز آئی ہوئی ہے. اس میں یہی ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، تو آیا ہے کہ صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ. ان کے ساتھ تکلیف آئے گی لیکن صبر کرنا اجر ہے اس میں. اگر دنیا کے لوگوں سے صبر کریں گی تو اس میں اجر نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اگر صبر کریں گی کہ ان کی بھی باتیں بری لگ رہی ہیں لیکن صبر کر رہی ہیں تو اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر جو ہمیں کہا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کرنے کو کہا ہے. ایسے لوگ ہیں ہمارے آس پاس جو دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ ہی بیٹھنا پڑے، کیونکہ دین کو انہوں نے اتنا کرٹیکل، اتنا ویسا بنا لیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. لیکن ایمان بہرحال وہیں سے بڑھ رہا ہوتا ہے. کسی اور محفل میں بیٹھو ان کے کسی اور میں ایمان نہیں بڑھتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایمان بڑھتا ہے. تو اس لیے یہ بات میں آپ سب سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ کسی کو بھی سلوشن دینا ہو قرآن کے تھرو دیا کریں. اپنی رائے اور اپنی اوپینینز
یہ کہنا کہ ہاں یہ کر لو وہ کر لو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے اندر صبر کم ہو اور آیت کے اندر صبر زیادہ ہو، یا سعد کے اندر بہت کم صبر ہو اور عائشہ کے اندر صبر زیادہ ہو، تو ہم کسی کو کیوں بولیں کہ سعد اگر زیادہ صبر کر سکتا ہے میں بولوں نہیں نہیں بس جان چھڑاؤ اس سے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ریلیف دیا ہے ہمیں ریلیف، تو ہم وہ ریلیف استعمال کریں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسٹرکٹ ایک سینیریو دیا ہے وہاں پہ ہم وہی اپنائیں گے. تو اس کو یہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جو آج ماشاء اللہ سے 2 یہ لڑکے ہیں یہاں پہ، یہ کافی لیٹ آئے ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، تو سورہ کہف کا تو خیر اب ٹائم نہیں رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ دعاؤں پہ تھوڑا فوکس کر لیں. اب 2 دعائیں تو میں نے بہت اچھے ڈیٹیل سے کروا دی ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا، عائشہ کو اور ثنا تھیں اور آیت تھیں اس میں، اور علی بھی، وہ عاطف بھی تھے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا کروائی تھی. تو ربنا لا تزغ قلوبنا، نہیں مضمون دعا نہیں، ربنا لا تزغ، جی جی سورہ بقرہ کی ہے، قرآنی دعا ہے وہ. اور ربنا لا تزغ قلوبنا، جی لگا دیں وہ، چلیں میں ایک دفعہ دوبارہ کرا دیتی ہوں. اس میں میں خاص ریکارڈنگ بھی نہیں نا ہو رہی تھی، ورنہ عائشہ نے خیر نوٹس لکھے ہوں گے وہ شیئر کر دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کا بالکل شارٹ بتا دیتی ہوں کہ یہ دعا ایسی ہے جو کہ مینٹیننس کے لیول پر آتی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے بھی دیتے ہیں، یعنی کہ مل بھی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں واہ الحمدللہ ہمیں قرآن پڑھ لیا، ہم نے سیکھ لیا، تو ہم کہتے ہیں کہ صرف پر ہی ہمیں جنت مل جائے گی. ایسا نہیں، ہدایت پر جنت نہیں. اوکے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر اپنے آپ کو بہت نیک سمجھنے لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ ہدایت مل گئی، اللہم اہدنی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لو بھائی ہدایت، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے نیک ہو گئے، ہم تو گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، ہمیں اپنی نیکیوں پر صرف مان اور گناہوں سے بچنے پر کوئی کنفرمیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی. اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. قرآن پڑھ کے میں زیادہ ڈسٹریکٹ ہو سکتی ہوں، زیادہ گمراہ ہو سکتی ہوں، زیادہ دین سے دور جا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے تکبر جو ہے، جیسے شیطان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نیکی کر کر کے فرشتوں میں پہنچ گیا تھا، اور صرف اسی تکبر، اسی نیکی کا تکبر اس کو کھا گیا، اور وہ ملعون رہا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہا. تو اس لیے اللہ کی رحمت ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے. اور ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ تعالیٰ اب جب آپ نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے، نہیں یہ والی دعا نہیں ہے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا جو ہے نا وہ، ہاں جی، تو وہ جو ہم کیا میں بتا رہی تھی، بہرحال جو ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتا ہے، تو پھر ہم اپنے لیے مینٹیننس کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں مینٹیننس بھی آپ ہی دیں، اس کو مینٹین کرنے کی بھی ہمت اور لوگ اور ایسی فکر دیں ہمیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں بہت کثرت سے مانگا کرتے تھے، تو ہم کیوں نہیں مانگیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہوتے ہوئے، ہر وقت وہی آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، صحابہ ان کے اراؤنڈ ہیں. تو آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ، یعنی کہ میں آپ ایکسٹریم سوچیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اب وہیں پہ وہی آ رہی ہے، فرشتوں کی جھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے جھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت کثرت سے ہوتی تھی. اگر آپ ان کی سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا اٹ واز موسٹ سیکنگ دعا، فار سیک کرتے تھے وہ یہ والی دعا. اس کا سنت میں بھی ورژن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ قرآنی آیت بتا رہے ہیں نا، یہ اس کا سنت میں بھی ایک ورژن ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن کی نا صحابہ کو، وہ یہ کی کہ جو قلوب ہوتا ہے نا، قلب جو دل ہوتا ہے، وہ اللہ کے 2 ہاتھوں کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور قلب جو ہوتا ہے اس کی اگر عربی میں آپ دیکھیں نا، کسی بھی چیز کو وہ کہتے ہیں نا، تو دھڑکنا، یعنی کہ دھڑکنے کا مطلب ہے کہ دل جو ہے نا وہ ایک پوزیشن میں نہیں رہتا، وہ دھک 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 ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مسلسل ہل رہا ہوتا ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وائبریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، تو دل بدل جاتا ہے. کبھی ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ایک چیز کھانے کو، سیم چیز کھانے کو ہمارا آدھے گھنٹے بعد دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو دل بدل جاتا ہے. اور جب دل بدلتا ہے تو سب بدل جاتا ہے، یعنی کہ دل ہی نہیں چاہ رہا تو بارش بھی نہیں اچھی لگ رہی، سب برا لگ رہا ہے، لوگ بھی برے لگ رہے ہیں، بارش بھی بری لگ رہی ہے. دل اچھا ہے تو بارش بھی اچھی لگ رہی ہے، لوگ بھی اچھے لگ رہے ہیں. تو جہاں دل جم جائے وہاں پر کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، دین کا کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مینٹین رکھنا تاکہ ہمارے لیے دین کا کام کرنا ٹف نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، ہم اس میں نا ہمارا دل کو تکلیف نہ ہو کرنے میں، ہم جبرن وہ کام نہ کریں. پھر یہ کہ دین کے معاملے میں جو
دل جمی ہو جاتی ہے نا، ہمارا دل ٹھک جاتا ہے کہ واہ اب میں اللہ تک کام میں لگ جاؤں گی، تو وہ ہمارے لیے بڑا فیوریٹ کام ہو جاتا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ کام کرنے میں. کچھ لوگ آپ دیکھیں نا پروفیشن میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو نا مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور اتفاق سے میں بن بھی ڈاکٹر گیا تو میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں. ایک سیم انسان کہے گا بھی میرے تو امی ابو نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، مجھے تو کچھ اور بننا تھا. تو وہ اتنی ہی تکلیف سے ڈاکٹر بننا ہوتا ہے، اس کو صبح جانا عذاب لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے، پاؤں بھاری ہو رہے ہوتے ہیں کہ مجھے جانا نہ پڑ جائے. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ مرتے دم تک ایمان ہدایت کی حالت میں رہے. ہر وقت ہم ہدایت کے لیے نا ہدایت ہمارے لیے فیوریٹ ہو، ہم ہدایت سے خوش ہو رہے ہوں، اس کو لیتے ہوئے، اس کو پاتے ہوئے، ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہوئے ہم انجوائے کر رہے ہوں، بھاری نہ محسوس ہو رہا ہو. اب پھر بیٹھ گئے، پھر ان لوگوں میں بیٹھنا پڑ رہا ہے، پھر قرآن پڑھنا پڑ رہا ہے، پھر حدیث پڑھنی پڑ رہی ہے، پھر یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. ان کے جب دل بھاری ہونا شروع ہو جائے تو پھر فکر کریں، پھر ربنا لا تزغ قلوبنا کی کثرت کریں نمازوں میں، سجدوں میں. انک انت الوہاب، تو ہی دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ گوگل، یوٹیوب سب سے اچھی جو ہے نا پازیٹیو انفارمیشن ملتی ہے، تو لیکن وہ تب ہی ملے گی جب اللہ چاہے گا. یہ تک ہماری مطلب ہمارے دن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی دینے والے ہیں. اس دل کو مینٹین کرنے کے لیے میں یوٹیوب بھی لگاؤں گی نا، کسی کے ساتھ بیٹھوں گی بھی کہ مجھے ہدایت مل جائے، میں واپس سے دوبارہ سے ریفریش کر لوں ایمان، تو بھی اللہ ہی چاہے گا تو مجھے ملیں گے وہ لوگ. میرے اپنے ڈھونڈنے سے، سرفنگ کرنے سے وہ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم فلاں یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں، یا ہم گوگل سے سیکھ رہے ہیں، یا ہم یہاں لنک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم طاقتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بڑی ہدایت لے رہے ہیں، تو یا فلاں اسپیکر جو ہے ہم اس سے ہدایت لیتے ہیں یا انفارمیشن لیتے ہیں، تب بھی ذہن میں ہمارے یہ ضرور ہو کہ یہ اللہ ہی نے ذریعہ بنایا ہے، اللہ ہی نے میری ہدایت کو مینٹین کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، ورنہ اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا تھا. ہو سکتا ہے یہ آتی ہی نہ، یہ آتا ہی نہ، یہ لنک آتا ہی نہ، یہ میں یوٹیوب چلتا ہی نہ، انٹرنیٹ ہوتا ہی نہ. یہ اللہ نے میرے لیے اس وقت میرے لیے زبردست پوسٹ آ گئی ہے، واہ کیا حدیث شیئر کی ہے، یہ مجھے چاہیے تھی، تو اللہ نے میرے لیے کام کیا. جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا واہ آپ نے شیئر کر دیا، یا آپ نے یہ چیز شیئر کی، مجھے اس کی ضرورت تھی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ سب چیزیں کی. تو فوراً اللہ سے کنیکٹ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سیدھے راستے میں رکھنا اپنے اختیار میں انسان کے بالکل بھی نہیں ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ ہم سیدھے رہیں. آج ہم سیدھے ہیں، کل ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ہر وقت فکر ہونی چاہیے. تو تزغ جو ہے وہ ربنا لا تزغ کا مطلب یہی ہے کہ ایزیلی ڈیویٹ ہونے والا شخص، ایزیلی ڈسٹریکٹ ہونے والا. تو لا تزغ، مجھے ایزیلی ڈیویٹ نہ ہو جاؤں، ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں، شیپ لیس نہ ہو جائے میری ہدایت، کہ میں چلتے چلتے کہوں کہ نہیں اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، یا اسلام میں تو بہت سختی ہے، یا میں شیپ لیس ایسے کر لوں اپنی ہدایت کو کہ اپنے لیے لمیٹڈ کر لوں اس چیز کو، اور اپنی ہدایتوں کو بس کافی جتنا میں نے سیکھ لیا بہت ہے میرے لیے، اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب شیپ لیس چیزیں ہو جاتی ہیں. یعنی کہ شیپ کا مطلب ہے آپ نے بڑی اچھی فارم کیا ہوا تھا اپنی ہدایت کو، لیکن وہ شیپ لیس ہو گیا ڈیو ٹو سم ریزنس، اور اس کے لیے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کون سے ریزن ہو سکتی ہیں، کون سے ایسے واقع ہوں، ایمبینس ہو جو ہمیں ڈسٹریکٹ کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے سوچ کے دعا مانگیں کہ آئی ہیو ٹو بی آن دا اسٹریٹ پاتھ، رائٹ پاتھ. لیکن رائٹ پاتھ پہ چڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے گڈھا آ جائے، ہو سکتا ہے گاڑی آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی انسان آ جائے، ہو سکتا ہے مجھے نظر آنا بند ہو جائے، ہو سکتا ہے آندھی چلے آنکھوں میں مٹی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ایک دم اندھیرا ہو جائے، ہو سکتا ہے بہت زیادہ روشنی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہدایت پہ چلتے ہوئے رب بعد اذ ہدیتنا. ٹھیک ہے. بعد اذ ہدیتنا کا مطلب ہے ہدایت آنے کے بعد. جو یہ ایک دعا جو اس کا مین جو جسٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہدایت آنے کے بعد اس دعا کو مانگنا ہے. جب آپ کو لگ جائے کہ ہاں آئی ایم آن دا رائٹ پاتھ، تو پھر یہ دعا کثرت سے مانگنا ہے. اور اگلی جو دعا ہے وہ سعد نے لگائی تھی سورہ البقرہ کی، یا کوئی اور دعا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ دعائیں بتائیں تو اس کو ہم ڈسکس کریں کیوں مانگیں وہ دعائیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں تو جب دعائیں مانگتی ہوں میں ایسے نہیں مانگ لیتی ہوں کہ مجھے کسی نے کہتی دعا پڑھ لو. میں سوچ کے کانشیس ہو کے مانگتی ہوں بہت اچھے سے. ایک دفعہ بھی مانگتی ہوں نا تو دل سے نکلتی ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت دل سے مانگی تھی نا، انہوں نے کوئی 300 دفعہ نہیں مانگی تھی. ہم 313 دفعہ کیا ہوتا ہے وہ 3 لاکھ جو دفعہ پڑھتے ہیں نا، جو بنا ہوا ہی ہے آیت کریمہ کا، کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ لاکھ 2 لاکھ شاید دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پورے کمیونٹی آ کے پڑھ رہی ہوتی ہے. محلے کی سب عورتوں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آیت کریمہ پڑھ لو، نوکری نہیں مل رہی، جاب لیس ہوئے میں، بچہ نہیں ہو رہا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں بھئی آ کے پڑھ لو. سب آ کے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور وہ جو اندر وہ گٹلیاں ہوتی ہیں کھجور کی یا املی کی، اس میں پڑھے جا رہے ہوتے پڑھے، اور کچھ عمل نہیں ہو رہا ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا. اور گھر جا کے وہی ظلم کرنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے ہیں، اور واپس گھر جا کے پھر ظلم کر رہے ہیں. جو ظلم چھوڑ کر آئے تھے واپس جا کے وہی کنٹینیو کر لیا، بلکہ وہاں بیٹھ کے ظلم کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اور پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب بھائی عائشہ کے گھر میں اگر عائشہ کے بھائی کی جاب نہیں ہے، میں وہاں جا کے کہہ رہی ہوں میں ظالم ہوں، تو عائشہ کے بھائی کو کیسے جاب مل جائے گی؟ مجھے آپ بتائیں، کامن سینس کی بات ہی نہیں ہے.
یونس علیہ السلام نے ظلم کیا، انہوں نے کہا میں نے ظلم کیا نا، تو اگر میرے بھائی کی جاب نہیں ہے، عائشہ کے بھائی کی جاب نہیں ہے، تو عائشہ خود دعا مانگے گی، یا اس کا عائشہ کا بھائی کو مانگنی چاہیے دعا، عائشہ کو بھی نہیں مانگنی چاہیے. یا چلو عائشہ بھی مانگ لے کہ ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو ہم مل کے معافی مانگتے ہیں. نہیں، کوئی آنٹی رشیدہ، ساجدہ اور فاقیہ آنٹی آئیں گی اور وہ آ کے اپنا ظلم کا اقرار کریں گی اور معافی مانگیں گی تو میرے بھائی کو جاب ملے گی. یعنی کہ عقل کوئی نہیں آتی نا بات یہ. مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں جب آتے تھے کہ بھئی سورہ مزمل کی وہ ہے یا فلاں ہے، میں جا کے بول دیتی تھی کہ یہ کیوں پڑھنا ہے آپ نے. وہ کہتے تھے بھئی پڑھتے ہیں خیر و برکت آتی ہے، یہ آتی ہے. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ہر وقت یہ غیبتیں کر رہے ہیں آپس میں، برائیاں کر رہے ہیں، اور کیسے آفت، کیسے برکتیں. یعنی کہ میری کامن سینس کو نہیں سمجھ آتی تھی یہ چیزیں. تو وہ تو جب بعد میں قرآن پڑھا اور ان سے چیزوں سے جڑی تو مجھے اندازہ ہوا، تو ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ دعا کیا مانگ رہے ہیں، کیا ظلم کیا ہوا ہے جس کی معافی مانگ رہے ہیں. ہو سکتا ہے نوکری ایسے گئی ہو، صلہ رحمی نہ کر رہے ہوں. اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو نوکری چاہیے اور لمبی عمر چاہیے تو وہ صلہ رحمی کرے اور سلام میں پہل کرے. اور گزرتے ہوئے محلوں میں لوگوں کو نہ سلام، نہ بچوں کو سلام کرتے ہیں، نہ دکانداروں کو سلام کرتے ہیں، نہ مسجدوں سے آتے ہوئے لوگ مل رہے ہوتے ہیں، کسی کو سلام نہیں کرتے، صرف ان کو جو جاننے والے ہوں. اور اگر کسی سے لڑائی ہو تو اس کو تو نہ تو سلام بلکہ اور منہ پھیر لیتے ہیں. اور گھر آگے کہتے ہیں بھائی اس میں برکت نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہے، عجیب سی مہنگائی بہت ہو گئی ہے. آج میں فلاں جگہ گیا، بڑی مہنگائی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا ہیک بتایا ہے کہ تمہیں مہنگائی لگ رہی ہے نا، تم نکلو، تم صرف ٹوٹکے کے لیے نکلو. کڑوی دوائی بھی تو کھاتے ہو نا، ایسے ہی کڑوے میڈیسن ریمیڈی کے طور پہ کھا لو. گھر سے باہر نکلو، آتے جاتے لوگوں کو سلام کرو، جن لوگوں سے امی ابو نے قطع تعلق کی ہوئی ہے، کبھی کبھی چلے جاؤ ان سے ملنے کے لیے، یا ان کو پوچھ لو، دیکھیں کیسے رحمت آتی ہے، برکتیں. یہ لٹرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آئیں گی. جن لوگوں نے اس کو پریکٹس کیا ہے، سیمپلز کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان کے گھر میں انہی پیسوں میں برکت ہوئی ہے. یہ نہیں ہوا ہے کہ ان کی نوکریاں لگ گئی ہوں، لیکن وہی 10,000 ان کے لیے 20,000 والی کیپیسٹی میں آ گئے. تو یہ دعائیں سوچ سمجھ کے مانگا کریں. جو بھی دعائیں گروپ میں آتی ہیں، اگر فار ایگزامپل کوئی گروپ میں شیئر کرتا ہے دعا، پہلے تو یہ چیک کریں کہ از اٹ اوتھینٹک، از اٹ قرآنک دعا اور مسنون دعا، اینڈ از اٹ ریکمینڈیڈ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ دعا جو ہے بہت اسلام میں اس کو پسندیدگی حاصل ہے اور یہ مانگنی بھی چاہیے، تو پھر دیکھیں اچھا میں کیوں مانگوں، یہ دعا مجھے کیوں مانگنی چاہیے، اور میں مانگوں تو کیا سوچ کے مانگوں میرے لیے. اب جیسے ہم نے دیکھ رہے ہیں سورہ کہف میں کہ رحمت وہ رحمت نہیں ہے جو مجھے لگ رہی ہے رحمت، ٹھیک ہے نا، رحمت وہ ہو ہی نہیں سکتی. تو رحمت میں اگر اللہ سے مانگ رہی ہوں تو میرے ذہن میں جو رحمت آ رہی ہے نا، وہ یہ آ رہی ہے کہ میرا عید کا سوٹ سل جائے، جلدی سے درزی کے پاس سے آ جائے، یا کوئی ایسا کام ہو جائے جو میری کوئی ڈگری ہے وہ مجھے بغیر پریشانی کے، یا مجھے جو ہرڈلز نظر آ رہے ہیں وہ، اب میری رحمت یہ لگ رہی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا میرے لیے اس میں رحمت کیا. اور ہم دیکھیں گے ظاہر واقعہ جب ہم پڑھیں گے پورا موسیٰ علیہ السلام کو، ہم دیکھیں گے کہ رحمت کچھ اور ہوتی ہے اور ہوتا کچھ اور ہے، مشیت کچھ اور ہوتی ہے اور ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے. تو ہم پھر رحمت کیا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے لیے خیر ہو تو مجھے دے دیں، اس میں میرے لیے آسانی ہو تو مجھے وہ چیز مل جائے. اگر میں کوئی عید کا ڈریس مانگ رہی ہوں اور مجھے یہ چاہیے کہ بھائی جلدی سے آ جائے، میں مانگے جا رہی ہوں اور عید کا ڈریس اللہ تعالیٰ دے بھی دیتے ہیں، پتہ چلا گھر میں کوئی موت ہو گئی اور میں وہ ڈریس پہن ہی نہیں پا رہی ہوں، وہ پڑا ہوا ہے 1 مہینہ 2 مہینے پڑے ہوئے، تو میں ایسی چیز کیوں نہ مانگوں کہ میں ایسی دعا مانگتی اللہ تعالیٰ مجھے رحمت دیں یا مجھے عافیت میں رکھیں، تو وہ موت ہی نہ ہوتی میرے گھر میں، یا وہ مجھے اس تکلیف سے میں گزرتی نہ، یا اس ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یا وہ چھت نہ گرتی. تو ہم کیوں مانگے اللہ تعالیٰ سے رحمت؟ یہ ہے دعا. میں اللہ تعالیٰ سے کہوں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مسنون دعا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہمنی الہام کر، مجھے رشد الہام کر، جو فقہ ہے چیزوں کی سمجھنے کی، جو سیدھا راستہ ہے، رشد ہونا. رشد کا مطلب ہے کوئی انسان جس کو پتہ ہو کہ یہ صحیح راستہ ہے، وہ راشد ہوتا ہے، ہدایت پر ہوتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ الہمنی رشدی، مجھے الہام کر دے رشد. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کیسے سیدھا راستے پہ کیسے چلوں، کہاں چلوں. کنفیوز ہوتا ہے نا ایک انسان، اس کو پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں یہ کروں کہ یہ کروں. دونوں میں فائدے ہیں اور دونوں میں مجھے جو ہے نا وہ نیکیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ تو پھر ہم کہتے ہیں اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ڈیسیجن مجھ سے کروا لیں جو میرے لیے میرے فیور میں ہو. اور کیا فیور ہو؟ آخرت کی فیور. بے شک دنیا میں سب کہہ رہے ہیں یہ کیا کر لیا تم نے، اس سے بہتر تو وہ تم وہ کر لیتی، لیکن اللہ نے مجھے، چونکہ میں نے اللہ سے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہمنی رشدی کری، الہام کر دیا رشد. اب جو میں کروں گی اس میں میرے لیے بہتری ہے. بظاہر اس میں مجھے کوئی پروفٹ زیادہ نہیں ملا، لیکن میرے آخرت میں اس میں بڑا اجر ہے. وَعِذْنِی مِن شَرِّ نَفْسِی، اور مجھے بچا میرے نفس کے شر سے، کیونکہ میرا نفس سب سے پہلے آڑے آئے گا. اس کا دل چاہے گا یہ کام کرو، اس کا دل چاہے گا یہ فائدہ لو، اس کا دل چاہے گا پہلے گھر والوں کو پریفر کرو، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کو پریفرنس کرنا میرے لیے زیادہ بیٹر ہو. تو میرے شر سے مجھ کو بچا، ٹھیک ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی، میرے دل کو ثابت قدم رکھ، علی دینک، اپنے سسٹم میں.
مجھے آپ کا سسٹم نہیں بھی سمجھ آ رہا، آپ کے سسٹم میں مجھے دراڑیں بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کے سسٹم میں مجھے ہرڈلز نظر آ رہی ہیں، آپ کا سسٹم ہو ہی نہیں رہا، تو میں اب کم از کم اس سسٹم پہ چلنے والا بنوں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ کے دین پہ چلنے کے لیے مجھے استقامت دے، فرمنس دے، میرے جو پاؤں ہیں وہ فرم رہیں گراؤنڈس میں، میں کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ کیا دین بنا دیا، یہ کیا تکلیفیں آ گئی، یہ کیا اب اتنی رکعتیں پڑھو، اتنے روزے رکھو، پھر شوال کے روزے رکھو، پھر یہ کرو، بس یہی. تو اب میرے دل کو اس پہ قائم رکھ، میں اس پہ کنسسٹنٹ رہوں. یا مصرف القروب صرف قلبی علی طاعتک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. ٹھیک ہے، مسلم کی بھی دعا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اور مصرف کا مطلب ہے مصرف القروب کہ بزی کر دینا، مصروف کر دینا. ٹھیک ہے، یا مصرف القلوب، کسی کے پاس یہ دعائیں ہو تو لگا دیں تاکہ ہمیں پتہ ہو دعائیں کیا ہیں، ہم دیکھ بھی لیں، ہماری آنکھوں کو بھی نور ملے. اللہم اجعل فی بصری نورا بھی ہو جائے. تو بہرحال یہ جو دعا ہے، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو بزی رکھنے والے. میرے دل کو تو آپ ہی بزی رکھتے ہیں نا، تو صرف قلبی، میرے دل کو بزی رکھیں. کس میں؟ اعلیٰ طاعتک، آپ کی اطاعت میں، آپ کی اطاعت میں بزی رہے دل. دنیا میں کچھ بھی کر رہی ہوں، کھانا بھی پکا رہی ہوں نا، تو میرا دل آپ کی اطاعت میں رہے. یا میرا دل جو ہے نا وہ ایسے کاموں میں لگا رہے. فار ایگزامپل میں ڈرائیو کر رہی ہوں تو میں سانگز نہ لگا لوں، میں گانے نہ لگا لوں، یا میں فون پہ کسی سے غیبت کرنے بیٹھ نہ جاؤں کہ چلو ابھی ڈرائیو تو کر رہی ہوں، بور ہو رہی ہوں، کیا کروں، چلو کسی کو فون کر کے غیبتیں کرتی ہوں. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتی، جب لگ رہا ہو نا کہ مشن کچھ نہیں رہا زندگی میں، ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے، اور ادھر سے ادھر بھیڑتے پھریں لوگوں سے، تو یہ دعا کثرت سے مانگیں. ٹھیک ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. ہماری جو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا علم دے، علم تو ہم لیں گے، تھرو آؤٹ لے رہے ہوں گے، ایسا ہے ہی نہیں کہ ہمیں علم کا پتہ ہی نہ ہو. ڈگریاں بھی لے رہے ہوں گے، میٹرک بھی کریں گے، انٹر بھی کریں گے، اور او لیولز بھی کریں گے، بیچلرز بھی کریں گے، ماسٹرز بھی کریں گے، ڈگریاں تو بہت لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے اللہم انی اسألک علما نافع، اللہ تعالیٰ ایسا علم دیں، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا ہو، جس کا بھی علم لے رہے ہوں، چاہے وہ کوئی ریسیپی ہو، چاہے وہ کوئی ہیک ہو، کوئی ٹپ ہو، پیرنٹنگ کے بارے میں کوئی کلاس ہو رہی ہو، یا کمپیوٹر کی کلاس ہو رہی ہو، کوئی بھی علم ہم لے رہے ہوں وہ میرے لیے کیا ہو، ویسٹ نہ ہو، کیونکہ میں نے اتنی ٹائم لگایا، ایفرٹ لگائی ہے، پیسہ لگا دیا ہے. ہو سکتا ہے میں گئی بھی ہوں فزیکلی وہاں پہ، تو میں نے سب چیزیں اپنی وہاں پہ لگائی ہیں، وہ میرے کسی کام ہی نہ آئے، یا صرف اس میں 4 پیسے کما لوں. میرا مقصد یہ ہو کہ ہاں میں یہ کمپیوٹر سیکھ کے 4 پیسے، بس اتنا سا علم فائدہ لوں میں اس سے بس. جب مجھے ٹرپل فائدے مل سکتے ہیں اس چیز کے، تو میں ٹرپل فائدے کیوں نہ لوں. جیسے قربانی ہوتی ہے، صرف گوشت نہیں بانٹا جاتا، بلکہ اس کی کھال، اس کے جو سری، اس کے پائے، ہر چیز کا جو ہے نا وہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. بیچنے والا بھی کما رہا ہوتا ہے، اور جو خرید رہا ہوتا ہے وہ بھی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، گوشت مل رہا ہوتا ہے، اس سے اس کی جو ہے کافی چیزوں کا وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے کتنا چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہمارا علم ہے جو کہ ہم نہ صرف دنیا کے لیے ہم اس سے پیسے کمائیں، بلکہ ہم اپنا بھی اخلاق اچھا کریں، ہم اپنے بھی معاملات اچھا کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کا آخرت میں اصل میں جو فائدہ ملے وہ ہم وہاں ملے. تو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا، یہ تو خیر آب زمزم کی دعا ہے. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور یہ کہ طیب رزق ملے مجھے. ظاہر ہے میں جو علم لوں گی اس کے لیے میں رزق کمانے کا بھی میرا مقصد ہوگا نا، میں کوئی بھی علم حاصل کروں گی، میرا مقصد یہ ہوگا میں 4 پیسے کما لوں، تو یا رزق مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں نے کوئی ریسیپی سیکھی، وہ علم ملا مجھے، اب اس کو میں اپنے رزق کے استعمال کے لیے بنا رہی ہوں نا، تو مجھے اس کا فائدہ ہو. کیا فائدہ ہو کہ 4 لوگ زیادہ کھا لیں، میں کھلانے والوں میں سے بنوں، یا میں کھلاؤں تو میں اچھا بناؤں، اور یہ کہ وہ اچھا بنے، لوگوں کا اس میں پیٹ بھر جائے، لوگوں کو اس میں نیوٹریشن ملے. یہ میں تو چھوٹی سی مثال بتا رہی ہوں، اس کے لیے دنیا کی چیزیں ہیں. یا کمپیوٹر کا، جیسے سعد ہیں، وہ انہوں نے کمپیوٹر کا کچھ اپنے کورسز کیے ہیں، تو وہ اس سے کما سکتے تھے، اور ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہاں جو بیٹھا ہوں، میں کہیں اور بیٹھوں تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں، میں وہاں کما لوں بیٹھ کے. میں یہاں جو بیٹھا رہتا ہوں تو 3 گھنٹے لگا رہا ہوں، تھک بھی رہا ہوتا ہوں، نیند بھی پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی، لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا دنیاوی کوئی فائدہ ہے؟ بالکل کہیں سے بھی کسی کو نہیں لگ رہا ہوگا، بلکہ لوگ الٹا مذاق اڑا رہے ہوں گے، کیا تم بیٹھے رہتے ہو، 4 چونی تو تمہیں ملتی نہیں ہے الٹا، اور جو دین کا مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. لیکن اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، تو یہ اپنا رزق جو ہے اس کو پاک صاف ہو سکتا ہے کہیں اور سے رزق پورا نہ، اللہ تعالیٰ یہاں سے ان کے رزق کو پاک صاف اور طیب بنا رہے ہوں، اور اس کے تھرو وہ جو بھی کما رہے ہوں اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کو طیب بنا رہے ہوں، یا جو بھی کما رہے ہوں اس میں اللہ تعالیٰ اس کے تھرو برکت دے رہے ہوں. ٹھیک ہے، اور وعملا متقبلا، اور پھر ہم جو عمل کریں اس علم کی وجہ سے،
جو بھی عمل کریں وہ قبول ہو. مجھے کسی نے نماز بتائی، مجھے علم ملا، ٹھیک ہے، اس علم کی وجہ سے میں عمل کروں گی نماز کا، لیکن وہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں دکھاوا آ جائے گا یا اس میں نیت غلط ہو جائے گی. تو مجھے اب قبول ہی نہیں ہوا. اب میں نے تو علم بھی لیا اور میں نے اس پہ عمل بھی کیا، لیکن قبول ہی نہیں ہوا. تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورا کا پورا سسٹم جو ہے نا وہ صرف ایسا ہو کہ جو آپ قبول کریں. کوئی علم پہ مجھے غرور نہیں، کوئی رزق پہ مجھے فخر نہیں، اور نہ کوئی ایسا عمل جس پہ میں یہ کنفرم کر سکوں کہ وہ قبول ہو گیا. اور سیم ایسی ہی دعا ہے جو کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ تعالیٰ ایسے علم سے بچا جو فائدہ ہی نہ دے. میں ایسے علم میں پڑھوں ہی نہ. ایک تو یہ کہ جو میں نے علم لیا ہے وہ فائدہ مند ہو، اور یہ کہ وہ علم جو میرے کسی فائدے میں ہو ہی نہ، میں اسے دور دور تک میرا کوئی واسطہ نہ ہو. ایسی جگہوں پہ میں جاؤں ہی نہ جہاں پہ میرے وہ مجھے مطلب کوئی فائدہ نہ دے ایسا علم. میں اپنا ٹائم، انرجی، پیسہ کیوں ویسے ویسٹ کروں جو مجھے فائدہ ہی نہ دے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع. اور میرا ایسا دل جو خشیت نہ رکھے. میں اتنی ڈھیٹ، اتنی نڈر، اتنی بولڈ ہو جاؤں کہ مجھے ڈر ہی نہ رہے کسی کا. نہ آپ کا ڈر رہے، نہ کسی سوسائٹی کا ڈر رہے، نہ مجھے اس کے کانسیکوینسز کا ڈر رہے، نہ مجھے اپنے ماں باپ کا ڈر رہے. میں ایسی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھنے لگوں کہ میرا جسم میری مرضی، اور میں جو ہوں نا بس صحیح ہے. یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا ہے؟ میرے ابو جو ہے نا وہ بہت ایسے ہے، میری امی ایسی، میرا شوہر ایسا. نہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع. میرا دل ڈرے، میں کوئی بھی کام کروں مجھے ڈر ہو کہ نہیں میں یہ کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کر دوں. مجھے ڈر رہتا رہے، نہ یہ کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جو لوگوں کو تکلیف دے، جو لوگوں کو ہرٹ کرے. تو میرا خشیت رہے میرے دل میں، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، لیکن اس کے انجام سے، اس کے کانسیکوینسز سے ڈر رہے ہیں کہ آخرت میں مجھے اس کا نقصان نہ ہو. تو وَمِن قلب لا یخشع وَمِن نفس لا تشبع. کہ میرا نفس جو ہے وہ پورا ہی نہ پڑے. ہر وقت میرا دل چاہتا رہے یہ کر لوں، میں آئی ایم گیٹنگ بورڈ، آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو، وٹ ٹو ڈو نیکسٹ. بس یہی نہ میرا مزاج رہے، میں یہی نہ سوچتی رہوں. وَمِن نفس لا تشبع. میرے نفس کو سرابی نہ ہو، ہر وقت میرا نفس بھوکا رہے. اب یہ کر لو، اب وہ کر لو، اچھا چلو اب کل سے نمازیں پڑھوں گی انشاءاللہ. آج تھوڑا سا اور یہ کر لوں، کل سے نمازیں پڑھوں گی، کل سے بس دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پڑھوں گی. بس کل سے نہ ارادہ کرتی نہیں. یہ نفس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی بھی سرابی نہیں ہوئی، رات تک گناہ اور کر لو، سونے سے پہلے تک گناہ، جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اس میں اور یہ کام کر لو. تو من نفس لا تشبع، ایسا نفس جو مجھے سیر نہ ہو، بھرے ہی نہ، بس بھر جائے میرا نفس. جو میں نے کر لیا گناہ، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس میرا ہو گیا نفسی جتنا مجھے نفس کو خوش کرنا تھا. اب میرا نفس مجھے کوئی خوش نہیں کرنا اسے. اور پھر وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور ایسی دعا جو قبول ہی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا اگر آپ گوگل کریں گے تو یہ ریفرنس بھی آ جائے گا. اور یہ دعا جو ہے کثرت سے مانگا کریں. شروع کے دنوں میں تو ضرور، ہمیں جب یاد نہیں نہ ہوتی تو ہم بھول جاتے ہیں، تو اس کو لکھ کے لگا لیں. میں جب بالکل ارلی میرے ٹائم تھے، جب مجھے پتہ چلا تھا ان دعاؤں کے بارے میں، تو میں نے ان دعاؤں کو بھی، اور جو بھی مجھے چیز اچھی لگتی تھی نا کہ ہاں یہ ایک ایسا کمنٹ آیا یا یہ ایسی بات آئی ہے جو میرے لیے زبردست ہے، میں یہاں پہ بہت ویک ہوتی ہوں، اور میں اپنی نا فائل یا رجسٹر کے اوپر لگا لیتی تھی. تو ابھی بھی میں دیکھتی ہوں، ابھی بھی، یعنی کہ اب تو فیڈ ہی ہو گئے ہیں. اب تو پینٹ، وہ پین ہی پتہ نہیں کون سے وہ پیانو اور پکاسو کے تھے، وہ اب انک چلتی بھی نہیں ہے، کہیں فیڈ ہوئے ہوئے ہیں. لیکن نظر آتے ہیں ابھی بھی نا کہ مجھے اس زمانے میں اتنی ویک تھی، میں نے اتنی چھوٹی سی دعا کو اپنے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنایا ہوا تھا اس زمانے میں. مجھے یہ بھی کرنا مشکل لگ رہا ہوتا تھا. یعنی کہ اب تو میں کہتی ہوں نا کہ چلو اب تو بڑے بڑے پرابلمز ہیں، لیکن اس وقت جو تھے وہ مطلب لٹرلی، اگر اپنے انسان کو عیب نہیں بتانے چاہیے، اس لیے میں بتاتی بھی نہیں ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی موٹی باتیں بس ڈسکس کر لوں. لیکن ایسی چیزیں کہ میں شرمندگی ہو بچوں کے سامنے بھی بتاتے ہوئے کہ اللہ معاف کرے، یہ والا وقت بھی دکھائے. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ میرے لیے شروع کی دعاؤں میں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا نفس کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ڈھونڈتی رہتی ہوں اپنے آپ کو انگیج کرنے کے لیے، بزی رکھنے کے لیے ہر وقت. اب اچھا بہت نمازیں پڑھ لی، بہت یہ والے لیکچر سن لیے، بہت جا کے یہ ڈاکٹر صاحبہ کے لیکچر میں جو جا کے سنتی تھی، میں کہتی تھی اتنا بورنگ. بس اب گھر آتی تھی نا تو کہتی تھی ٹو مچ ہو گیا، بس اب ایسا کچھ کروں فریش ہو جاؤں. مجھے ایسا لگ رہا ہے برڈن سا فیل ہو رہا ہے. چلو میں فلاں کے گھر چلی جاتی ہوں، چلو میں فلاں یہ کام کر لیتی ہوں، میں پینٹنگ کر لیتی ہوں، میں کوئی یہ پڑھ لیتی ہوں، میں یہ کر لیتی ہوں، ڈسٹریکٹ کرنا اپنے آپ کو. تو پھر جب مجھے دعا کا پتہ چلا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر اس کے بعد ایسی دور پھینکا ایسی چیزوں سے کہ میں چاہتی بھی تھی نا کہ چلو میں کہ چلو یہ کام کر لوں جو میں پہلے کرتی تھی. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں کرنے دیا. مطلب میرے اوپر کوئی کمال نہیں ہے، لیکن دعاؤں کا میں بتا رہی ہوں ایسے میجک ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی ریلیٹ کرتی ہوں. ابھی بھی کتنی چیزوں پہ میں ڈسٹریکٹ ہونا چاہوں اور یہ دعا فوراً پڑھ لیتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها. ایسی دعا جو قبول ہی نہ ہو، مانگے جا رہی ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی. غافل دل ہے، غافل.
دن 2 گھنٹے لگا کے دعائیں مانگ رہے ہیں قیام اللیل میں، امام کے پیچھے آمین آمین بولے چلے جا رہے ہیں، اور دل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اچھا یہ اور وہ بھی کام، گھر جا کے یہ بھی کرنا ہے، گھر جا کے وہ بھی کرنا ہے، اور یہاں پہ آمین آمین کر رہے ہیں۔ تو غافل دل کی دعا تو اللہ قبول کرتے ہی نہیں حدیث کے مطابق، ہے نا؟ غفلت میں ہوتا ہے نا دل ہمارا، کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم کیا، یہ امام کیا مانگ رہے ہیں۔ اول تو عربی نہیں آ رہی ہوتی اگر وہ عربی میں بول رہے ہیں، اور اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو دل کہیں اور پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا تھی۔ اس کے علاوہ کون سی دعا ہے جو ہم کریں؟ مجھے تو خیر ہر دعا، میں تو چاہتی ہوں بہت ساری چیزیں دعاؤں کا ہم کریں، لیکن آپ لوگ کچھ خاص دعا آپ لوگوں نے ڈسکس کرنی ہو، آپ لوگوں نے کچھ بتانا ہو تو ضرور بتائیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ اس چیز کو، ہو سکتا ہے کہ ہمارے نئے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں۔ میرے پاس کون سی دعائیں ہیں اس کے علاوہ؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ میرے نفس کو تقوی دے، ہے نا؟ تو تقوی کا مطلب ہے میرے نفس کو نا تقوی مل جائے، اللہ کا خوف مل جائے، یعنی کہ میرے نفس کو نا CCTV سمجھیں، ایک طرح سے CCTV کیمرہ ہوتا ہے نا، ہم کہیں ہوتے ہیں تو ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ یہاں تو ہم پکڑے جائیں گے۔ چور بنا CCTV کیمرے کی وجہ سے نا چوری نہیں کر پا رہا ہوتا، یا اس نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہوتا ہے کہ پہچانا نہ جاؤں، وہ بھی اتنا کانشیس ہوتا ہے، CCTV کانشیس ہوتا ہے کہ کیسے بھی کر کے نا وہ اپنے آپ کو کر لے۔ لیکن ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ ہمارا CCTV جو ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، نہ صرف ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دماغ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہارٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے تھاٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایکشنز کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے CCTV کے ساتھ۔ اور دو ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ان کو بھی نہیں ہم کچھ کر سکتے، نظر ہی نہیں آ رہے تو ہمارے قابو میں ہی نہیں ہے، شیطان بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہم اتنے الرٹ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا، تو میرے نفس کو جو ہے وہ فیئر دے دیں، کہ مجھے ہر وقت میں یہ چوکنی رہوں کہ اچھا یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان بھی، میں اس سے بھی الرٹ رہوں، میں یا ان سے کرامن کاتبین سے بھی الرٹ رہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اپنے اللہ سے الرٹ رہوں کہ میرا اللہ مجھے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، یا میرے ساتھ اس کا ایک کنیکشن جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے۔ وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور مجھے یعنی کہ تزکیہ نفس میرا کر، یعنی کہ مجھے پیوریفائی کر، نہ صرف یہ کہ میں ڈرتی رہوں اور کچھ کام ہی نہ کروں، ڈر ڈر کے جیسے میں کہوں کہ اچھا بس ڈرتی رہوں اللہ سے اور میں کچھ بھی نہ ایکشن کروں، بلکہ میں کچھ ایسے ایکشن کروں جو کہ زکی ہے، مجھے تزکیہ کریں، وہ مجھے پیوریفائی کریں۔ وہ انت خیر من زکاہا، اور آپ سے زیادہ کون نفس کو پاک کرنے والا ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے میرے نفس کو پاک کرنے والی ہوں، پیوریفائی کرنے والی ہوں؟ انت ولیجھا، آپ ہی ولی ہیں، و مولاہا، اور آپ ہی مولا ہیں، یعنی کہ آپ ہی میرے ہر وقت کمپینین ہیں، اور آپ ہی میرے معاملہ کو سلجھانے والے ہیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے نہیں تھے، لیکن وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں آپ سے حبک، آپ کی محبت کا، مجھے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا مجھے تم سے محبت، دعا کرو مجھے تم سے محبت ہو جائے، میں دعا کرتی ہوں مجھے مل جائے، ہے نا؟ اور آج کل آپ دیکھتے ہی ہیں، آج کل کیا کب سے چلا آ رہا ہے محبت، رومیو جولیٹ دیکھ لیں، لیلا مجنو دیکھ لیں، محبت کی داستانیں تو ہمارے ہاں ایک ڈھونڈو 10 ملیں گی، 100 ملیں گی۔ تو محبت انسان کو کرنے کی فطرت ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فطرت ہے، ہر چیز کی، انسانوں کی محبت، چیزوں کی محبت، لوگوں ماحول کی محبت، ہر چیز کی محبت رچی بسی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت تو ہمیں ہوگی، یہ والی فطرت تو ہے، یہ والا ہمارے اندر اپلیکیشن تو ہے، تو یہ ایپ ہم کہاں استعمال کریں؟ حبک، آپ کی محبت ہمیں سوال کرتے ہیں، آپ کی محبت ہمیں مل جائے، اور وحب من یحبک، اور اس کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ ہمیں سراؤنڈ کریں، ہم ایسے لوگوں سے محبت کرنا شروع، ہمیں نفرت نہ ہو جائے ایسے لوگوں سے جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں۔ بہت اللہ والا بنا پھرتا ہے، بہت اللہ والی ملانی بنی پھرتی ہے نا، تو ہم کیا اپنے کرتے ہیں، ان سے دور ہی رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف مجھے آپ سے محبت ہو جائے، بلکہ ان لوگوں سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں، جو آپ کی محبت میں کام کرتے ہیں، جو آپ کی محبت میں دن رات گزارتے ہیں، آپ کے لیے صرف یہ کام کرتے ہوں۔ اور کیا ہے؟ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل جو مجھے کیا کریں، یبلغنی، ابلاغ کر دیں، کنیکٹ کر دیں، ملا دیں، کس سے؟ حبک، آپ کی محبت سے، ایسے میں کام کروں جس سے مجھے آپ کی محبت مل جائے۔ اگر مجھے لڑکے سے محبت ہو نا، یا کسی لڑکی سے مجھے محبت، کیا کروں گی، ایسے لوگوں سے رابطہ کروں گی جو اس سے کنیکٹڈ ہوں گے نا۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے دوستوں سے کنیکٹ ہوتا ہے پہلے کے، تاکہ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں اپروچ کیسے کروں گا اس لڑکی کو، تو وہ صرف اس لڑکی کو ہی نہیں کرتا، اگر اس کے ایکسیس میں نہیں آ رہی ہوتی وہ لڑکی، یا نہیں اس کا نمبر ہوتا، تو وہ اس لوگوں سے چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کس سے ملتی ہے، کہاں آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں رہتی ہے، نیبرس کون ہیں، کہ امی ابو کون ہیں، وہ ان سے دوستیاں، موویاں بھری پڑی ہیں نا، فلمیں بھری پڑی ہیں، اور ریئل لائف میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔
تو ان لوگوں کو وہ اپروچ کرتا ہے۔ پھر جو نہ صرف یہ کہ ان کو اپروچ کرتا ہے بلکہ وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کی محبت کھینچ لے۔ وہ ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو اس کی اٹینشن کا باعث بنے کہ میں اگر کسی لڑکی کو اپروچ کروں تو میں ایسی چیزیں کروں، ایسے کام کروں جو اس کی مجھے محبت کی طرف کھینچ لے۔ تو یہ صرف اور صرف سمجھیں آپ، یہ وہی چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ دنیا میں سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں لیکن ان کی محبتیں رانگ وے میں ہیں اور رانگ سورس ہے۔ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے محبت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر میرا جو شوہر ہوتے ہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے سے بھی ضرور محبت کریں لیکن اللہ کی محبت ان پہ حاوی نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور یا لڑکے لڑکیاں آپس میں اگر ان کا کوئی یعنی کہ ان کا آپس میں رشتہ ہو بھی جائے یا ان کو کوئی فیلنگ آنا شروع ہو بھی جائے تو بھی وہ اللہ کی محبت کو مقدم رکھیں، ان محبتوں کو ویلیو مت دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے نفرت کریں، بلکہ اگر مجھے اپنے شوہر سے محبت ہوگی تو میں کوشش کروں گی میں ان کو بھی اللہ سے جوڑ دوں نا، تاکہ یہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، میں بھی اللہ سے محبت کروں۔ تو ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، یا میرا شوہر یہ سوچے کہ ہاں یہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ بھی اللہ سے محبت کرے۔ تو اس لیے صرف اللہ سے محبت کرنا ضروری نہیں بلکہ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، یہ والی جو دعا ہے اس کو بھی اپنی زندگیوں میں، اور قیام اللیل میں کل 27ویں آپ کی شب ہوگی، آج بھی جب بھی آپ مانگیں وہ آپ جب مانگیں گے تو وہ اس کو مانگنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلی، اللہ تعالیٰ میں سوال کرتی ہوں آپ سے ہر خیر کا، عاجلی ہی جو جلدی ملنے والی ہو، آجلی ہی جو کہ دیر سے ملنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ ایک ہے عاجلی عین سے اور ایک ہے آجلی الف سے، جو مجھے جلدی ملنے والی ہو میں اس خیر کا بھی سوال کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں ہمیں تو آخرت میں ہی چاہیے، ایسا نہیں ہے، ہمیں دنیا میں بھی خیر چاہیے، ہمیں دنیا میں بھی اچھے لوگ چاہیے۔ جیسے آیت ابھی بتا رہی تھی کہ میرے دوستیاں جو ہیں وہ مجھے ٹف ٹائم دیتی ہیں، تو میں یہ تھوڑی کہ میں بس صبر ہی کرتی رہوں کہ برے دوست ہیں، برے ماں باپ ہیں تو بس میں صبر ہی کرتی نہیں، مجھے ابھی بھی خیر چاہیے، ابھی انسٹنٹ خیر بھی مجھے چاہیے اور مجھے لانگ ٹرم خیر بھی چاہیے۔ ما علمت منہ وما لم عالم، اور میں جانتی بھی نہیں ہوں میرے لیے خیر کیا ہے، ہو سکتا ہے میں کسی چیز کو خیر سمجھ رہی ہوں مگر وہ میرے لیے خیر نہ ہو، لیکن چاہیے مجھے انسٹنٹ بھی اور لانگ ٹرم بھی۔ تو ما علمت منہ وما لم عالم، کہ میں جن کو جانتی ہوں جن کو نہیں جانتی وہ سب خیر مجھے چاہیے، کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے میرے لیے خیر کیا ہے انسٹنٹ، لیکن میں نہیں جانتی ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ وہ خیر بھی چاہیے، اور جو میں جانتی ہوں میرے لیے خیر کیا ہے جلدی اگر اس میں خیر ہے تو وہ دے دے، ٹھیک ہے؟ اور واعوذ بک من شر کلہ عاجلہ واجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اور پھر وہی شر اگر جلدی ملنے والی خیر میں ہے اور لانگ ٹرم خیر میں ہے، اگر شر ہے اس میں تو وہ مجھے اس سے کیا کریں، اعوذ بک، سیف کر لیں، ریفیوج، مطلب میں اس پناہ مانگ رہی ہوں کہ مجھے وہ ملے ہی نہ۔ اب بظاہر تو مجھے وہ انسٹنٹ لگ رہا ہے، بس جلدی سے اللہ تعالیٰ بس یہ دے دیں، جلدی دے دیں پلیز پلیز اللہ تعالیٰ، ابھی مل جائے مجھے، ابھی مل جائے پلیز اللہ تعالیٰ، بس نیکیاں لے لیں میری، یہ لے لیں میری، میں نمازیں پڑھوں گی، منتیں مانوں گی، روزے رکھوں گی، بس مل جائے مل جائے مل جائے، اس میں میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو میں کیا کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے دے دیں، نہیں ہے تو دور کر دیں، اور اگر ہو سکتا ہے ابھی اس میں خیر نہ ہو لیکن ان دا لانگ ٹائم یا ان دا لانگ رن مجھے اس کا فائدہ ہو تو پھر مجھے اس میں خیر مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال دعائیں تو بہت ہیں، ٹائم ہو گیا کافی، تو آپ لوگوں نے کچھ اس میں کوئی دعا مانگنی ہو تو بتا دیں، کوئی دعا کے بارے میں ڈسکس کرنا ہو تو بتا دیں۔ میں تو خیر آئی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن بیکاز دعائیں از دا کی ویپن ٹو اے مومن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، بس یہ آپ کی شیلڈ ہے، آپ نے دعائیں نہیں چھوڑنی اپنی زندگی میں کوئی بھی۔ اور دیکھیں نا ہدایت کے بعد کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے، سوچیں آپ، یعنی کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ یہ والی جو دعا ثنا نے جو شیئر کی نا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ تو آپ کی ڈیلی 2 times a day دعا ہونی چاہیے، ڈیلی، مارک مائی ورڈز، یا آپ لوگوں نے اس کو دن میں 2 دفعہ تو کم از کم پڑھنا ہے، کم از کم، اس کے علاوہ بھی کبھی بھی ضرورت پڑے تو ہر نماز میں تو ضرور مانگیں، سجدوں میں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہدایت آنے کے بعد مجھے نا گمراہ نہیں کر دینا، کیونکہ وہ بہت تکلیف دہ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم مطلب ہم نہ صرف یہ کہ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کا دین ایسے ہی تھا، ٹائم پاس، دوسرے لوگ بھی اٹریکٹ، ہم بجائے سے کہ دوسروں کے لیے رول ماڈل بنے، ہم دوسروں کو بھی اوفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ آج کی رات ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کل کی رات بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ہم صرف اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں وہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں ہمیں پتہ ہے کیا اوقات ہیں ان روزوں کی، جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں ہمیں پتہ ہے کیا اوقات ہیں ان نمازوں کی، جو ہم نے صدقہ خیرات کیا ہمیں پتہ ہے کیا اوقات ہیں ان صدقہ خیرات کی، جو زکاتیں دی ہیں ہمیں پتہ ہے کیا اوقات ہے، یعنی کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود پتہ ہے کہ کیا کیا ہے۔ اس کی بیس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے دو کمروں کا بھی مکان نہ دے، جنت مانگ رہی ہوں میں اس کے، لیکن بہرحال دعائیں مانگنا میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مانگو میں دوں گا۔
تو وہ مانگیں اور بڑی-بڑی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، بڑے-بڑے بڑی-بڑی آخرت تک کی دعائیں مانگیں، چھوٹی-چھوٹی دعائیں بھی مانگیں دنیا کی، سکون مانگیں، رزق مانگیں، نیک شوہر مانگیں، نیک بیویاں مانگیں، نیک اولاد مانگیں، سب دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو۔ اور یہ شوہر اور بیویاں ابھی ہی مانگنی ہے آپ لوگوں نے، اسی راتوں میں مانگنی ہے، تقدیر لکھی جا رہی ہے نا، تو مانگیں، کثرت سے مانگیں، رو رو کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے تقدیر لکھی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سال شادی ہو جائے آپ کی، ہو سکتا ہے انگیجمنٹ ہو جائے آپ کی، بات پکی ہو جائے، تو ابھی نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ یہ والی تقدیر کی راتیں ہیں، تو اس میں وہ چیزیں مانگیں جو آپ چاہ رہی ہیں کہ میرا نصیب بنے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو اس سال، اگلا سال کس نے دیکھا ہے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس طرح قرآن سیکھوں، مجھے ایسے لوگ مل جائیں، مجھے اس کی محبت مل جائے، مجھے ایسا شوہر مل جائے، مجھے ایسی بیوی مل جائے، مجھے ایسا سسرال مل جائے، مجھے ایسا جاب مل جائے، میں یہ دین کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے یہ والے میں اس لیول کا کام کروں، مجھے ایسی سہولتیں مل جائیں۔ تو یہ سب دعائیں آج سے شروع کر لیں، بلکہ کی بھی ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے، لیکن آج اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ مانگیں، وتھ پیور انٹینشن، اونلی سیکنگ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر میں کچھ نہیں مانگ سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتی، اونلی بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ امام اگر دعائیں کروا رہا ہو تو وہ تو مانگیں ہی مانگیں، لیکن اپنی بھی کچھ بکس اور موبائل میں خاص طور پہ دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں بھی ساتھ ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کسی کو کچھ کمنٹ کرنا ہو یا بتانا ہو تو کر لیں، ورنہ اس کو ختم کرتے ہیں۔